الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين صدق الله العظيم۔ آج کے ہمارے سبق کا آغاز سورہ انعام رکن نمبر 9 سورہ انعام کے رکن نمبر 9 سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ رکن نمبر 8 کے اندر اس بات کا تذکرہ تھا کہ بری صحبت سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ جہاں پر دین کے خلاف، شریعت کے خلاف بات ہو رہی ہو اس مجلس میں آپ نہ بیٹھیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو ہماری آیتوں میں کیا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، آپ ان سے اعراض کریں اس وقت تک یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں کیا ہو جائیں، مشغول ہو جائیں، اور کبھی شیطان کے بلانے سے بھول کر آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو پھر جب یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ آپ نہ بیٹھیں اور وہاں سے اٹھ جائیں۔ کہا کہ جس نے بھی دین کو کھیل تماشا بنایا اور دنیا کی اس کو دیا تو ایسے لوگوں کو نصیحت کیجیے، ایسا نہ ہو ان کا نفس گرفتار ہو جائے ان اعمالی کی وجہ سے۔ ان تبصر نفس بما کسبت، نفس گرفتار ہو جائے، عذاب آ جائے، اور جہاں کوئی ولی اور کوئی شفیع نہیں ہوگا، اور جب عذاب میں گرفتار ہوگا تو سب کچھ معاوضہ دے کر بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ یہی وہ گرفتار کیے گئے، قید کیے گئے یا ہلاک کیے گئے اب بدعات کی وجہ سے، ان کے لیے کم پانی ہوگا پینے کے لیے، غراق عذاب ہوگا کفر کی وجہ سے۔ اسی بری صحبت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جو آدمی بری صحبت میں بیٹھے گا اس کو اچھے لوگ ساتھی اس کو ہدایت کی طرف بلائیں گے تب بھی یہ نہیں آ سکے گا اگر بری صحبت سے نہیں بچے گا۔ قل اندعو من دون اللہ، کہہ دیجیے کہ ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ان چیزوں کو جو نہ ہمیں نفع دیں اور نہ ہمیں نقصان سے بچائیں، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہمیں لوٹا دیا جائے اپنی ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدانا اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہمیں دینے کے بعد، کالذی استہوته الشیاطین فی الارض حیران، اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے بہکا کر جنگل میں بیابان حیران پریشان چھوڑ دیا۔ یہ حیران بالکل ایسے ہی ہے جیسے اردو کے اندر حیران استعمال ہوتا ہے، حیران یعنی کہ یہ پریشان ہو کر، حیران ہو کر کسی جنگل میں بیابان جا پڑا، اب ساتھی اس کو بلا آؤ بھائی سیدھے راستے کی طرف، مگر یہ ان کی بات پر کان نہیں در رہا۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم لوٹا دیے جائیں ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدانا اللہ، ہمیں ہدایت مل جانے کے بعد، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ بری صحبت سے آدمی ہدایت کے بعد بھی کیا ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ يَدْعُونَهُ كَالَّذِي، اس آدمی کی طرح استہوته الشیاطین، شیاطین نے، شیطانوں نے بہکا دیا، کر دیا، اور زمین میں شان اس کے ساتھ ہیں ہمارے ہدایت
کے فرما بردار ہو جائیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں زمینوں کو ٹھیک طور پر۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کی بات سچی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی بادشاہت ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ بادشاہ تو یہاں بھی اللہ کی ہے، یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کی بادشاہت ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا، اور بادشاہ تو آج بھی اللہ کی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہاں اور بھی دعوے دار ہیں۔ دنیا کے اندر عارضی بادشاہ بھی ہوتے ہیں نا، عارضی حکمران بھی ہوتے ہیں، عارضی حکومتیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں وہ عارضی اور ظاہری حکومت بھی کسی کی نہیں ہوگی، مکمل جو حکومت و اقتدار ہوگا وہ اللہ کا ہوگا۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر اور پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، اللہ تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ کے جاننے والے ہیں۔ اللہ کا غیر ظاہر کو جان سکتا ہے، پوشیدہ کو نہیں جان سکتا۔ اللہ ظاہر اور پوشیدہ دونوں کا یکساں علم رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ یہ عراق کے اندر نینوا بستی کے اندر پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے زمانے کے اندر ستارہ پرستی، ستاروں کی پوجا کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے، چاند کی پوجا کرنے والے لوگ تھے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ ان کی خدائی کی تردید کی اور کہا کہ کسی بھی صورت میں خدا نہیں ہو سکتے، بڑی وضاحت کے ساتھ۔ ان کی قوم بت پرستی کرتی تھی، اور ان کا باپ بھی آزر وہ بھی بت پرستی بھی کرتا تھا اور بت ساز بھی تھا، یعنی کہ بت بناتا بھی تھا اپنے ہاتھ سے، اور اس بت کی پوجا بھی کیا کرتے تھے بتوں کی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے والد آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو خدا ٹھہراتے ہو، بتوں کو خدا بناتے ہو، خدا ٹھہراتے ہو۔ انی اراک وقومک، میں دیکھ رہا ہوں تمہیں بھی اور تمہاری قوم کو، فی ضلال مبین، سری گمراہی کے اندر۔ وکذالک نری ابراہیم، اسی طرح ہم دکھلاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات، ملکوت آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات ہم دکھلاتے ہیں۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ ہو جائیں یقین والوں میں سے، یعنی کہ عین الیقین حاصل ہو جائے۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، پھر جب رات نے ان کو ڈانپ لیا، رآ کوکبا، ایک ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، فرمایا کہ یہ میرا رب ہے تمہارے خیال کے مطابق، تمہارے خیال کے مطابق، عقیدہ نہیں ہے میرا، تمہارے خدا خیال کے مطابق یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب اس ستارہ کیا ہو گیا، غائب ہو گیا، قال لا احب الآفلین، فرمایا کہ میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، فرمایا کہ یہ میرا رب ہے تمہارے خیال اور تمہارے زعم کے مطابق۔ فلما افلا، پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربی، فرمایا کہ اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا، لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب دیکھا سورج کو چمکتا دمکتا، قال ھذا ربی، کہا کہ یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے، ستاروں سے بھی بڑا اور چاند سے بھی بڑا کیا ہے، سورج ہے، تو یہ میرا رب ہے تمہارے وہم اور تمہارے کو ایک زعم اور تمہارے ارادے اور خیال کے مطابق۔ فلما افلت، جب سورج بھی کیا ہو گیا، غروب ہو گیا، غائب ہو گیا، قال یا قوم انی بری، فرمایا کہ اے میری قوم میں بیزار ہوں، بری ہوں، مما تشرکون، ان سے جن کو تم شریک بتلاتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر لیا
اپنے چہرے کو پھیر لیا، متوجہ کر لیا اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کو توجیہ کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ثنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ احناف تکبیر تحریم کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ اس کو ثنا کہتے ہیں، اور شوافی اس کو یہ پڑھتے ہیں، اس کو توجیہ کہتے ہیں۔ وہ تکبیر تحریم کے بعد یہ پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور اگر ہم نماز سے پہلے اس کو پڑھ لیں اور تکبیر تحریم کے بعد وہ پڑھ لیں، دونوں پڑھ لیں گے۔ ہاں، پہلے اس کو پڑھ لیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوں، اور جب تکبیر تحریمہ کہہ لیں پھر ثنا پڑھ لیں۔ تو یہ بھی بڑی عجیب آیت ہے۔ میں نے اپنا چہرہ متوجہ کر لیا اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، اور جھگڑا کیا ان سے ان کی قوم نے، قال اتحاجونی فی اللہ، فرمایا کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کی ذات کے بارے میں، وقد ہدان، جبکہ مجھے ہدایت دے چکا ہے، اب کیوں جھگڑتے ہو؟ ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہو، شریک کرتے ہو۔ یہ ہمیشہ مشرکین کی اور بت پرستوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ ڈراتے ہیں، اگر تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہو گے نا اور ان کی عبادت نہیں کرو گے تو تم یہ نقصان پہنچا دیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے ان سے کوئی خطرہ اور کوئی ڈر نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ان کو بھی قوم کے لوگوں نے یہی کہا کہ ہمارے بت آپ کو جو ہے نا وہ بڑا نقصان پہنچا دے گا، تم بھی اور سارے اکٹھے ہو جائیں تو میرا ایک بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے، میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ جن سے تم مجھے ڈراتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے وہ پہنچ سکتی ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز سے وسیع ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں کیسے ڈروں ان سے جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہوا ہے۔ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، تم نہیں ڈرتے ہو اس بات سے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، جس کے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، اس چیز کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جس کے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ تمہیں تو ڈر نہیں ہے اللہ سے، میں تمہارے بتوں سے ناحق کیوں ڈروں؟ فأی الفریقین احق بالامن، پس دو گروہوں میں سے کون زیادہ امن کا حقدار ہے قیامت کے دن؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو پہ ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا۔ تلبیس کہتے ہیں کسی کام کو ایسا خلط ملط کر دینا کہ آدمی کے لیے حق اور باطل میں تمیز مشکل ہو جائے۔ تلبیس ابلیس سے کتابیں لکھی ہوئی ہے علماء نے، شیطان کے وہ کام جو انسان کو جو ہے نا وہ تشویش میں ڈال کر اس کو ایسے شکوک و شبہات پیدا کر کے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا۔ اولئک لہم الامن، انہیں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ظلم تو ہر ایک سے ہو ہی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت زیادتی ہو ہی جاتی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ کہ ہر آدمی جو وہ کیا ہے، خطرے کے اندر ہے۔ تو اس کی تشریح کے لیے پھر دوسری آیت اللہ نے نازل فرمائی، ان الشرک لظلم عظیم، یہاں عام ظلم مراد نہیں ہے بلکہ کیا ہے، شرک مراد ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے دی ابراہیم کو اپنی قوم کے مقابلے میں۔ یہ دلیل تھی، جیسے انہوں نے رد کیا ہر چیز کا، تو کہا یہ دلیل ہم نے دی ان کو اپنی قوم کے مقابلے میں، قوم کے خلاف۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہے درجے بلند کرتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ ووهبنا له اسحاق ویعقوب، اور ہم نے دیا ان کو اسحاق اور یعقوب، ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب، بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب، بیٹے کے ساتھ پوتے کی بھی بشارت دے دی۔ کلن ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی۔ ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریتہ، اور اس سے پہلے ہم ہدایت دے چکے ہیں نوح علیہ السلام کو اور ان کی نسل کو،
ان کی نسل میں سے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہم السلام، سب کو ہم نے ہدایت دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام، سب کو ہم نے ہدایت دی۔ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سارے نیک لوگوں میں سے ہیں۔ پورے قرآن کریم کے اندر 26 سے 27 نبیوں کا ذکر ہے، 17 کا ذکر تقریباً ان آیت کے اندر ہے، یعنی کہ 17 نبی تقریباً اس آیت میں ان کا ذکر ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور اسماعیل کو اور الیسع کو اور یونس کو اور لوط کو علیہم السلام، سب کو ہم نے ہدایت دی۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے سب کو فضیلت دی جہان والوں پر۔ وَمِنْ آبائِهِمْ، پھر ان کے آباء و اجداد میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولاد میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے بھائیوں میں سے بھی لوگ کیا بنے، نبی بنے، پیغمبر بنے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو منتخب کیا اور ہم نے ان کو ہدایت دی، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس پر چاہتا اپنے بندوں میں سے اس کو رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، اتنی مقدس ہستیاں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جن کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکم اور نبوت دی ہے۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ، بس اگر کوئی انکار کرے گا ان کا، فقد وکلنا بہا قوما، تو ہم نے مقرر کر دی ان پر ایسی قوم، لیسوا بہا بکافرین، جو انکار کرنے والی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی نہیں مانے گا ان کو تو ہم نے ایسے لوگ بنا دیے ہیں جو ان کے ماننے والے ہوں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، بس آپ بھی ان کی ہدایت کی کیا کریں، اقتداء کریں، پیروی کریں۔ وہ سارے نبیوں کا راستہ اور طریقہ ایک ہی ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا، ان هو الا ذکری للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے جان والوں کے لیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اسے قدر کرنے کا حق تھا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر ایک شخص کہنے لگا اللہ نے کوئی کتاب، کوئی چیز نہیں اتاری۔ پھر سوال کیا، پوچھو قل من انزل کتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا، کہہ دیجئے کس نے کتاب اتاری جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، نورا، جس میں کیا تھا، نور تھا، وہدی للناس، اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، تجعلونہ قراطیس، تم اس کو لکھ کر رکھا تھا مختلف کاغذوں پر۔ قراطیس قرطاس کی جمع ہے، قرطاس کاغذ کو کہتے ہیں، مختلف کاغذوں پر تم اس کو کیا رکھا تھا، اس کو لکھ رکھا تھا۔ تبدونہا وتخفون کثیرا، کچھ باتیں تم اس کے ظاہر کرتے اور بہت سی باتوں کو تم چھپاتے تھے۔ وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، تمہیں وہ باتیں سکھائی گئی جو نہیں جانتے تھے تم بھی اور نہ تمہارے باپ دادا۔ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ نے گویا کہ کتاب اتاری ہے۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر ان کو چھوڑ دیجئے وہ گویا کہ اپنے جھگڑوں میں، اپنے بحث مباحثے میں وہ کیا کھیلتے رہیں، اپنے مشغلے میں، اپنے بحث مباحثے میں، اپنے جھگڑے میں کھیلتے رہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا، مبارک، برکت والی، مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کو جو اس سے پہلے ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ، بستیوں کی ماں، مرکز ساری زمین کا وہ کیا ہے، مکہ مکرمہ ہے، اس کو ام القریٰ کہتے ہیں، ساری بستیوں کی ماں، قریٰ قریہ کی جمع، تو ساری بستیوں کی ماں وہ مکہ ہے۔ ومن حولہا، اور ان کو بھی جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں مکے کے۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس کو حقیقتاً اس پر ماننے والے وہی ہیں۔ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں پر کیا ہیں، نگہبان ہیں۔
اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، نماز ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او قال اوحی الیہ، یا کہے میرے پاس وحی آتی ہے، ولم یوحى الیہ شیء، جبکہ کوئی وحی اس کے پاس نہ آتی ہو کچھ بھی۔ ومن قال، اور جس نے کہا سأنزل مثل ما انزل اللہ، ایسی کتاب تو میں بھی نازل کر سکتا ہوں جیسے اللہ نے اتاری ہے، تو یہ بڑا ظالم آدمی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور آپ دیکھیں گے جب ظالم موت کی سختیوں میں سے ہوں گے، موت کی سختیوں میں ہوں گے، حضور دعا فرماتے تھے اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اللہ تو میری مدد فرما موت کی سختیوں میں اور موت کی بے ہوشیوں میں، موت کے دوروں میں میری مدد فرما۔ تو فی غمرات الموت، جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں گویا کہ بدلہ دیا جائے گا ذلت کے عذاب میں، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم ناحق اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور تم آؤ گے ہمارے پاس اکیلے اکیلے، فرادا اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، ہر کوئی دنیا میں اکیلا آیا۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم نے چھوڑ آئے تم ما خولناکم، جو تمہیں ہم نے نعمتیں دی تھی اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وما نری معکم شفعاء، اور آج ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ سفارشیوں کو، الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ یہ تھا انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تم میں کیا ہیں، شرکت کا حق رکھتے ہیں، لقد تقطع بینکم، آج ان کے درمیان تعلقات ٹوٹ جائیں گے، قطع کا معنی کاٹنا، تو تعلقات ٹوٹ جائیں گے، وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور بھول جائیں گے وہ چیزیں تم سے جن کو تم گم ہو جائیں گی، وہ چیزیں تم سے جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ دانے کو اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، پھاڑنے والا، گٹلی پھٹتی ہے اس سے اندر سے کومل نکلتی ہے، دانہ پھٹتا ہے اس میں سے کومل نکلتی ہے، تو پھاڑنے والا دانے کو اور گٹلی کو، یخرج الحی من المیت، نکالتا زندہ کو مردے سے، وہ مخرج المیت من الحی، اور مردے کو نکالتا ہے زندے سے، ذالکم اللہ، یہ اللہ تمہارا رب ہے، فانا تؤفکون، پھر تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو، کہاں بھٹکے جا رہے ہو، فالق الاصباح، صبح کو پھوڑنے والا، وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اور بنایا اس رات کو سکون کے لیے، سورج چاند کو حساب کرنے کے لیے، سورج چاند سے حساب ہوتا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ زبردست جاننے والے کا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اسی نے بنائے تمہارے لیے ستارے لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم ان سے رہنمائی حاصل کرو، فی ظلمات البر والبحر، جنگل میں اور دریا کے اندر، جنگل اور دریا کے اندھیروں میں تم کیا ستاروں سے روشنی حاصل کرو، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے جاننے والوں کے لیے آیتیں تفصیل سے بیان کر دی، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی جس نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے، ایک جان سے، آدم سے، وَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، بس کسی کا پکا ٹھکانہ ہے اور کوئی کیا ہے، امانت کی جگہ پر ہے، مستودع جہاں امانت رکھی جائے، تو دنیا، مستودع سے مراد دنیا اور مستقر سے مراد آخرت، ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ایک پکا ٹھکانہ ہے، قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، سمجھنے والوں کے لیے ہم نے آیتیں بڑی تفصیل سے بیان کی ہیں، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اسی نے پانی آسمان سے اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس سے نکالا ہر چیز کے سبزے کو، نبات سبزہ، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر نکالا ہم نے اسے سبزہ، نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم اس سے نکالتے ہیں دانے متراکباً، ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، اور من النخل، اور کھجور کا درخت، من طلعها قنوان، اس کے گابے سے، قنوان گویا کہ کیا ہیں، شاخیں ہیں، دانیت جھکی ہوئی شاخیں ہیں،
کھجور کے درخت کے گابے سے ایسی شاخیں بنتی ہیں جو شاخیں کہیں جھکی ہوئی ہیں، وجنات اور باغات من اعناب انگور کے، والزیتون اور زیتون، والرمان مشتبہ غیر متشابہ اور انار، رمان انار مشتبہ وغیر متشابہ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملتے جلتے، دونوں طرح کے پھل ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، دیکھو اس کے پھل کی طرف جب وہ پھل لے آتا ہے، وینعی اس کے پکنے کی طرف، پھل پک جاتا ہے۔ ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، تمہارے لیے نشانی ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، انہوں نے گویا کہ اللہ کے شریک بنا دیا جنات کو، وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم، اور اس نے پیدا کیا ان کو، وخرقوا له اور گڑھ لیا، خرق کا معنی گڑھ لیا اس کے لیے بیٹیاں اور بیٹے، بغیر علم گڑھ لیا اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے۔ سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی برتر ہے، بلند ہے، عما یصفون ان چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والا آسمان و زمین کو، انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، ولم تکن لہ صاحبہ، جب اس کی بیوی نہیں ہے، صاحبہ بیوی کو کہتے ہیں، وصاحبتی و اخی، صاحبہ کا لفظی معنی یعنی کہ رفیقہ حیات، زندگی کے ساتھی، تو بیوی ظاہر شوہر کے لیے کیا ہے، زندگی کے ساتھی ہے۔ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی بیوی نہیں ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ وخلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس سے کچھ چیز کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ وہو بکل شیء علیم، اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی، خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز پر کارساز ہے۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے، آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی ہیں، وہ آنکھوں کو پا سکتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا باریک بین خبردار ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس دلائل تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر فلنفسہ، بس جس نے دیکھ لیا دل کی آنکھوں سے اپنے لیے دیکھا، ومن عمی فعلیہ، جو اندھا رہا تو اندھا ہونے کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ وکذالک نصرف الآیات، اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر آیتیں سناتے ہیں۔ ولیقولوا درست، اور تاکہ وہ کہیں کہ تو نے پڑھا، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم جاننے والے لوگوں کے لیے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن رَبِّکَ، اتباع کیجیے اس وحی کی جو آپ کی طرف نازل کی گئی آپ کے رب کی طرف سے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِينَ، اور مشرکین سے کیا کریں؟ درگزر کریں، اعراض کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان پر کوئی کارساز نہیں ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، اور مت گالی دو ان لوگوں کو، يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تو یہ بغیر علم کے، جہالت کے، یہ اللہ کو برا بھلا کہہ بیٹھیں گے۔ ان کے بتوں کو، خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، ایسی باتیں نہ کہو کہ اللہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھیں۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر وہ لوٹ کر جانا ان کو اپنے رب کی طرف۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جٹلائے گا ان کو وہ کام جو کیا کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہیں قسم کھائی اللہ کی پکی قسم، لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر آگے ان کے پاس کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ ضرور بے ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجیے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور تمہیں کیا معلوم، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اگر وہ نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی نہیں مانیں گے، جھوٹ ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، پلٹ دیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ایسا کر دیں گے جیسے پہلی مرتبہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم کو چھوڑ دیں گے ان کے سرکشی میں بھٹکتا ہوا، سرگردان، پریشان۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، ہم اتارے ان پر فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ، قبروں سے مردے اٹھ کر ان سے کیا کریں، بات کریں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہم ہر ایک کو جمع کر دیں آمنے سامنے۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر جب اللہ چاہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر کیا ہیں، جاہل ہیں۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے اسی طرح نبی کے دشمن بنا دیے، شیاطین
شیاطین الانس والجن، انسانوں و جنوں میں سے جو شیاطین ہیں، انسانوں و جنوں میں سے شیاطین کو ہم نے ان کا کیا بنا دیا؟ دشمن بنا دیا۔ یوحی بعضهم الی بعض، وہ ایک کی طرف بات کو کیا کرتے ہیں؟ بعض کی طرف بات کو کیا کرتے ہیں؟ اشارے سے کرتے ہیں۔ زخرف القول غرورا، بات کرتے ہیں بڑی کیا چکنی چپڑی بات، زخرف سونے کو کہتے ہیں، بات کو بڑا کیا کر کے، بڑا چڑھا کر، بنا سنوار کر، غرور انکا کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر اللہ آپ کے رب نے چاہا، مَا فَعَلُوهُ، ایسا کر نہیں سکیں گے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، چھوڑ دیجئے ان کو جو وہ گھڑتے ہیں، گھڑنے دیجئے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، اور تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف ایمان والوں کے دل، تاکہ مائل ہو جائیں اس کے دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ اس پر وہ کیا ہو جائیں؟ راضی ہو جائیں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جو ارتکاب کر رہے ہیں وہ ارتکاب کرتے رہیں، جو گناہ کر رہے ہیں وہ گناہ کرتے رہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم تلاش کروں؟ وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، وہی ذات جس نے تم پر کتاب اتاری تفصیل کے ساتھ۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعلمون جانتے ہیں، انہ منزل من ربک، کہ وہ اتری ہوئی آپ کے رب کی طرف سے، بالحق ٹھیک طور پر، فلا تکونن من الممترین، بس آپ نہ ہو شک کرنے والوں میں سے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا، اور تیرے رب کی بات کیا ہوگی؟ سچائی کے اعتبار سے مکمل ہو گئی، وعدلا، اور عدل کے اعتبار سے، لا مبدل لکلمات، اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں، وہ سمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، آپ زمین والوں میں سے اکثر لوگوں کی کیا کریں گے؟ پیروی کریں گے۔ يُضِلُّوكَ، آپ کو بھٹکا دیں گے، بہکا دیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، تو وہ لوگ پیروی کر رہے ہیں صرف کس کی؟ گمان کی، وہم کی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، بالکل وہ کیا کر رہے ہیں؟ اندازہ لگا رہے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، بے شک تیرا رب وہی زیادہ جانتا کون بھٹکتا ہے اس کے راستے سے۔ وہ أعلم بالمهتدين، اور بھی جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بس کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا، اللہ کے دیے میں سے کھاؤ اللہ کا نام لے کر۔ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اس کی باتوں پر ایمان رکھنے والے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، تمہیں کیا ہوگا تم نہ کھاؤ، مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جن پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس نے تفصیل بیان کر دی تمہارے سامنے جو تم پر حرام ہے، حرام کی تفصیل بیان کر دی، باقی چیزیں حلال ہیں۔ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر جب تم اس کے کھانے پر کیا کر دیا جائے؟ مجبور کر دیا جائے۔ حرام نہیں کھانا چاہتا لیکن مجبور کر دیا اس کو کھانے پر، تو مجبوراً اس کو کھانے کی اجازت ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، بہت سے لوگ پیروی کر رہے ہیں، بھٹک گئے اپنی خواہشات پر، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، یعنی خواہشات پر چل کر کیا ہوگی؟ بھٹک گئے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، تیرا رب جانتا ہے زیادتی کرنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو گناہ جو ظاہر ہے جو پوشیدہ ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، بے شک جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ، وہ بدلہ ان کو بدلہ دیا جائے گا، بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، ان باتوں کی وجہ سے جو کیا کرتے تھے؟ گڑتے تھے، جو باتیں بناتے تھے، وہ ان کی سزا دی جائے گی۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک یہ گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیاطین وہ ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرتے رہتے ہیں، لِيُجَادِلُكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی بات مان لی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ او من کان میتن، بھلا ایک شخص کیا ہو مردہ ہو، فاحییناہ، اس کو کیا کیا؟ زندہ کیا۔ وجعلنا له نورا، ہم اس کو روشنی عطا کی، یمشی بہ فی الناس، روشنی کے ذریعے سے لوگوں کے بیچ میں چلتا ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات، اس آدمی کی طرح جو کہ کمم مثلہ فی الظلمات، اس آدمی کی طرح جو اندھیروں میں کیا ہے؟ بھٹک رہا ہے، لیس بخارج منہا، وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح ہم کافروں کو ان کے اعمال مزین کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اسی طرح ہم نے ہر بستی کے اندر بڑے بڑے مجرم چھوڑے ہیں، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ اس میں رہ کر کیا کریں؟ مکر و فریب کریں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، اور مکر فریب نہیں کر رہے مگر اپنی ذات کے ساتھ۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، قَالُوا، تو کہتے ہیں، لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ، ہم اس وقت تک مانیں گے نہیں یہاں تک کہ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ، یعنی کہ ایسی نشانیاں دی جائیں
جیسے پہلے اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالۃ، اللہ خوب جانتا ہے حیث یجعل رسالۃ، جس کو اپنی رسالت دیتا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب جو جرم کیا ہے وہ کیا ہو جائیں گے؟ ذلیل ہو جائیں گے اللہ کے نزدیک، صغار ذلیل ہو جائیں گے اللہ کے نزدیک۔ وعذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا بما كانوا يمكرون، اس مکر و فریب کی وجہ سے۔ فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، جو جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ومن يريد ان يضله، جسے اللہ گمراہ کرنا چاہیے يجعل صدره ضيقا حرجا، اس کے سینے کو کیا تنگ کر دیتا ہے۔ كأنما يصعد في السماء، یوں لگتا ہے کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ كذلك يجعل الله الرجال الذين لا يؤمنون، اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے گندگی کو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تیرے رب کا راستہ سیدھا ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، نصیحت حاصل کرنے والوں کے ہم نے کیا کیا؟ کھول کر آیتیں بیان کی ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامُ، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ عند ربهم، اپنے رب کے یہاں وہ ولیہم بما كانوا يعملون، اور وہ ان کا ولی ہے، ان کا جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے، ان کا ولی اور ان کا سرپرست وہی ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس اللہ ان سب کو جمع کرے گا۔ یا معاشر الجن والانس قد استكثرتم من الانس، اے جن و انس کی جماعت تم نے گویا کہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور جن و انسانوں کے سردار، انسانوں کے اولیاء کہنے لگے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب بعض نے بعض سے کیا کیا؟ فائدہ اٹھایا۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم اس مدت تک پہنچ کے جو مدت آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ قال النار مثواکم، فرمایا کہ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جب اللہ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح ہم بعض لوگوں کو بعض کے سپرد کر دیتے ہیں، اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گناہ کرتے ہیں۔ یا معاشر الجن والانس، اے جن و انسانوں کی جماعت، الم یأتکم رسول منکم یقصون علیکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں ہے جو تمہارے سامنے تمہیں سناتے ہیں، تمہیں قصے سناتے ہیں، تمہیں واقعات سناتے ہیں۔ علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ڈراتے ہیں اس دن کی ملاقات سے، اس دن کی ملاقات سے۔ آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں تمہیں اور تمہیں ڈراتے ہیں، اور ساتھ ساتھ تمہیں اس دن سے بھی کیا کرتے ہیں؟ ڈراتے ہیں۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم نے گواہی دی اپنی ذات کی۔ وغرتهم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، انہوں نے اپنے خلاف گواہی دی کہ وہ کیا تھے؟ کافر تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب کسی بستی کو ہلاک کرتا نہیں ظلم کے ساتھ۔ وقال ہوا غافر، وہاں کے لوگ کیا ہو؟ غافل ہو، ایسا نہیں مارتا، کسی بستی کو ہلاک کرتا ہے تو پہلے آگاہ کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے، سمجھاتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک اپنے اعمال کے اعتبار سے درجے ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، تمہارا رب ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب غنی بھی ہے اور ساتھ کے رحمت والا بھی ہے۔ غنی یعنی تمہارا رب غنی ہے اور بڑی رحمت والا ہے۔ ان یشاء یذھبکم، اگر اللہ تمہیں چاہے تو لے جائے۔ ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشاکم، اور خلیفہ بنائے تمہارے بعد جس کو چاہے، جیسے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ من ذریۃ قوم آخرین، دوسری قوم کی اولاد میں سے۔ انما توعدون لآت، جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آنے والی چیز ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ قل یا قوم اعملوا، آؤ کہہ دیجیے اے میری قوم عمل کرتے رہو۔ علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، قریب تم جان لو گے۔ من تکون لہ عاقبۃ الدار، کے آخرت کا گھر کس ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک اللہ ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا، اور انہوں نے بنا لیا اس میں سے جو اللہ نے پیدا کیا، کھیتی، جو کھیتی اللہ نے پیدا کی اس کھیتی میں سے اور چپائیوں میں سے ایک حصہ بنا لیا۔ فقالوا هذا لله بزعمهم، کہتے یہ تو اللہ کے لیے، وهذا لشركائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، پر جو شریک کافروں کا تھا، جو فما كان لشركائهم، جو حصہ مشرکین کا تھا، فلا يصل الى الله، وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا۔ وما كان لله فهو يصل الى شركائهم، جو حصہ اللہ کا ہوتا وہ ان کے شرکاء کو پہنچ جاتا۔ ساء ما يحكمون، بہت بڑا فیصلہ کرتے ہیں۔
کھیتی میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک حصہ اپنے بتوں کے لیے۔ اللہ کا حصہ اگر بتوں کی طرف آ جاتا کہتے کوئی بات نہیں، اللہ تو غنی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں، اس پر قبضہ کر لیتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ جو اچھی چیز ہے وہ تو بتوں کے نام پر، اور جو گھٹیا چیز ہے وہ اللہ کے نام پر، تو فرمایا اللہ تو غنی ہے، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، جو تم خرچ کرو گے اس کا پھل خود پاؤ گے، اچھا خرچہ ہوگا تو اچھا پھل ملے گا، برا ہوگا تو برا پھل ملے گا۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکاء، کبھی بھولے سے اللہ کا حصہ آ جاتا بتوں کے تو کہتے کوئی بات نہیں، رہنے دو، اللہ تو غنی ہے۔ اور اللہ اگر بتوں کا حصہ چلا جاتا اللہ کے حصے میں تو اس سے وہ کیا کرتے، واپس لیتے، نکالا کرتے تھے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ، جو اللہ کا ہے وہ پہنچتا ہے ان کے شرکاء کو، سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، برا فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح مشرکین کے لیے، بہت سے مشرکین کے لیے اللہ نے ان کے اعمال کیا کر دیے، مزین کر دیے۔ ایک عمل کیا تھا، قتل اولادہم، اپنی اولاد کو قتل کرنا، ذبح کرنا، کس کے نام پر، بتوں کے نام پر۔ کتنا بڑا ظلم، کتنی بڑی زیادتی، کتنا بڑا جرم، یہ کام ان کے نگاہ میں مزین ہو گیا کہ ہم اپنی اولاد کو بتوں کے نام پر ذبح کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے مشرکین نے مزین کر دیے کام، ان میں سے کیا، اولاد کو قتل کرنا، قتل اولادہم شرکاءہم لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، تاکہ وہ ان کو کیا کریں، ہلاک کریں، ولیلبسوا علیہم دینہم، اور ان پر ان کے دین کو کیا کر دیا، مشتبہ کر دیا۔ ولو شاء اللہ ما فعلوہ، اگر وہ اللہ چاہتا ایسا نہ کرتے، فذرہم، پس ان کو کیا کر دیں، چھوڑ دیں، وما یفترون، جو وہ جھوٹ گڑھ رہے ہیں ان کو گڑھنے دیں۔ وقالوا هذه انعام، کہتے ہیں یہ چوپائے ہیں، وحرث، کھیتی ہے، حجر، اس کی ممانعت ہے، لا یطعموها، اس کو کوئی چکھ نہیں سکتا، کوئی کھا نہیں سکتا، الا من نشاء بزعمہم، مگر جو ہم چاہیں اپنے ارادے سے۔ وانعام، اس میں چھپائے ہیں، حرمت ظہورها، جن پر کیا کرنا، سفر کرنا حرام ہے، ان کی پیٹھیں حرام ہیں، سفر کرنا حرام ہے۔ وانعام، اور ایسے چھپائے بھی ہیں، لا یذکرون اسم اللہ علیہا، ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، افتراء علیہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، ہم ان کو سزا دیں گے ان باتوں کی جو وہ گڑھتے تھے۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام، اور کہتے تھے ان چوپایوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے، خالصۃ لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے، اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے کچھ بھی ہے وہ ہمارے کیا ہے، ہمارے مردوں کے لیے، ذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے۔ ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری بیویوں پر وہ حرام ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر وہ مردار ہو، فَهُمْ فِي شُرَكَاء، تو سب اس میں کیا ہو جاتے، شریک ہو جاتے، یعنی کوئی نہ کھاتا۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب گویا کہ اللہ ان کے وصف کو بیان کرے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ علم، جو لوگوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو بے وقوفی کی وجہ سے، بغیر علم کی وجہ سے۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور حرام کر دیا اس چیز کو جو اللہ نے دی ہے ان کو، اللہ پر کیا کرتے ہوئے، جھوٹ باندھتے ہوئے۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدین، گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ وهو الذي انشأ جنات معروشات وغیر معروشات، وہی اللہ جس نے پیدا کیا ایسے باغات کو جن کی بیلیں چھتریوں پر چڑھائی جاتی ہیں، وغیر معروشات، جن کی بیلیں چھتریوں پر نہیں چڑھائی جاتی، بیل اوپر جاتی ہے۔ والنخل، اور کھجور، والزرع، اور کھیتی کو پیدا کیا، مختلفاً اکلہ، اس کا رنگ کیا ہے، مختلف ہے۔ والزیتون، زیتون کو پیدا کیا، والرمان، اور انار کو، مشتبہ متشابہ وغیر متشابہ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوئے بھی اور ایک دوسرے سے الگ تھلگ بھی۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ اس کے پھل میں سے جب یہ پھل لے آئے۔ وآتوا حقہ، اس کا حق ادا کرو، یوم حصادہ، کاٹنے کے دن۔ کھیتی کا حق کیا ہے بھائی، عشر دینا فقراء و مساکین کو، اس کا حق ادا کرو۔ جب کھیتی کاٹو عشر نکالو اور فقراء و مساکین کو دو۔ جو بھی تم نے غلہ اگایا زمین میں، جو بھی فصل اگائی ہے، تو کہا کہ اس کے کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ ولا تسرفوا، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن الانعام حمولۃ، چوپایوں سے بعض کیا ہیں، بوجھ اٹھانے والے، ان کا کام ہی کیا کرنا، بوجھ اٹھانا، گدھا ہے، خچر ہے، اور اونٹ وغیرہ ہے، اور فرشا، اور بعض فرش ہیں زمین سے لگے ہوئے ہیں،
زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کیا سری دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، نر اور مادہ 8 قسم کے ہیں۔ من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2، ایک دنبا ایک بھیڑ۔ ومن المعز اثنین، بکری میں سے 2، بکرا بکری۔ والذکرین حرم ام الانثیین، کیا الذکرین حرم ام الانثیین، کہا کہ ان کے نر حرام ہیں یا ان کے مادہ حرام ہیں۔ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جس پر گویا کہ دونوں مادوں کے کیا ہیں رحم مشتمل ہیں، جو رحم کے اندر جو حمل میں پیٹ کے اندر ہے ان میں سے کوئی چیز حرام ہے۔ بتاؤ 8 طرح کے گویا کہ جانور، بھیڑ دنبا 2، بکرا بکری 4، اور اسی طرح آگے آ رہا ہے بیل اور یہ اونٹ وغیرہ۔ تو کہا کہ یہ جب حرام ہے تو نر بھی حرام ہے اور مادہ بھی، اور اگر مادہ حرام ہے تو نر بھی ہے، نر حرام ہے تو مادہ بھی حرام ہے، اور جب حرام نہیں تو دونوں نہیں ہیں۔ ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے جوڑے ہیں۔ من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2، ومن المعز اثنین، بکری میں سے 2۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، کہہ دیجئے دونوں کو کہ نر حرام ہیں یا دونوں مادہ حرام ہیں۔ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جس پر گویا کہ دونوں مادہ بکری اور بھیڑ دونوں مادہ کہ رحم میں جو کچھ ہے۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، لے آؤ خبر اگر تم کیا ہو سچے ہو۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، گائے میں سے بھی 2 اور گائے میں سے بھی 2 اور اونٹ میں سے بھی 2۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، کہہ دیجئے کیا دونوں نر یا دونوں مادہ کون حرام ہے۔ الذکرین حرم ام الانثیین، دونوں کو ایک نر حرام ہیں۔ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا دونوں وہ کہ یا جن پر رحم مشتمل ہے دونوں مادوں کا وہ گویا کہ حلال ہے۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم گواہ تھے جب اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا تھا۔ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم اور کون ہے، افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے کیا کریں، گمراہ کریں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، کہہ دیجئے لا اجد فیما اوحی الی محرما، میں حرام نہیں پاتا جو وحی کی گئی میرے پاس، محرما کوئی چیز کھانے والے پر، یطعمہ ہو جس کو وہ کھاتا ہے، علی طاعم کھانے والے پر، یطعم اس کو وہ کھاتا ہے، الا ان یکون میتۃ مگر کہ کیا ہو مردار ہو، او دم مسفوحا یا بہنے والا کیا ہو خون ہو، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجس یہ کیا ہے یہ ناپاک ہیں، او فسقا یا گناہ ہے، اہل لغیر اللہ بہ اس کو غیر اللہ کے نام پر کیا کیا گیا ذبح کیا گیا۔ فمن اللہ، پھر جب کوئی شخص کیا ہو گیا مجبور ہو گیا، غیر باغن گناہ کرنے والا بھی نہیں ہے، ولا عادن پلٹ کر کھانے والا بھی نہیں ہے، فإن ربک غفور الرحیم، تو بے شک تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وعلی الذین ھادوا حرمنا، اور ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی کل ذی ظفر ہر گویا کہ ناخن والے جانور، ومن البقر والغنم اور گائے اور بکری میں سے، حرمنا علیہم شحومہما ان کی چربی ہم نے ان پر کیا کر دی حرام کر دی، الا ما حملت ظہورہما مگر جو چربی لگی ہوئی ان کی کمر کے اوپر، او الحوایا یا آنتڑیوں پر وہ نہ اتاریں، او مختلط بعظم جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ذالک جزیناہم ببغیہم اسی طرح ہم ان کو سزا دیں گے ان کی سرکشی کی، وإنا لصادقون بے شک ہم کیا ہیں سچے ہیں۔ فإن کذبوک فقل ربکم ذو رحمۃ واسعہ، پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو تو کہہ دیجیے تمہارا رب کیا بڑی وسعت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، اور اس کی گویا کہ سزا اس کا عذاب پلٹ کر نہیں جا سکتا وہ مجرمین سے۔ سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا، قریب کہیں گے مشرک لوگ لو شاء الله ما اشركنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ان سے پہلے لوگوں نے، حتی ذاقوا بأسنا یہاں تک انہوں نے ہماری لڑائی کا مزہ چکھا۔ قل هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، فتخرجوہ لنا اس کو
تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اس کو لے کر آؤ، نکالو ہمارے سامنے جو شرک کی اجازت دیتا ہو۔ ان تتبعون الا الظن، تم خود ہی کیا ہو، وہم اور گمان کی پیروی کر رہے ہو۔ وان انتم الا تخرصون، اندازے لگا رہے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجئے بس اللہ کے لیے کامل حجت ہے، پکی حجت، پکی دلیل اللہ کے لیے ہے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، پھر اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل هلم شهداءکم الذین یشهدون ان اللہ حرم ھذا، کہہ دیجئے لے آؤ اپنے شہداء کو جو گواہی دیتے ہیں کہ ان کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ فإن شہیدوا، پس اگر وہ گواہی دے بھی دیں، فلا تشہد معہم، تو آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیں۔ ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور ان کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، کہہ دیجیے آؤ میں تمہیں سناؤں پڑھوں تمہارے سامنے جو تمہارے رب نے تم پر کیا کیا ہے، حرام کیا ہے۔ لا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وبالوالدین احسانا، والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ حدیث میں آتا ہے تمہیں مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے تو یہ سب برداشت کر لیں، لیکن ماں باپ کو نہ ستانا۔ ولا تقولوا اولادکم من املاق، اور مت ڈرو اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے۔ نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی روزی دے دیں اور انہیں بھی دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور فواحش بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، چاہے ظاہر ہوں پوشیدہ ہوں۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی شخص کو قتل مت کرو جس کا قتل اللہ نے کہ کیا حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ حاصل کرو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشدہ، اور کہا کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ الا بالتي هي احسن، مگر اس طریقے پر جو کیا ہو، اچھا ہو، اعلیٰ ہو۔ حتی یبلغ ہدیہ، یہاں تک کہ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ یتیم کا مال مت کھاؤ، یا احسن ہو، مگر جو کیا ہو اچھا طریقہ ہو۔ میں نے بتایا تھا اچھا طریقہ کیا ہے بھائی، اپنے پیسے بھی ملا لیے، اس کے پیسے ملا لی، پھر مل کر خرچہ کیا تو یہ اس کے پیسے کھانے مراد نہیں ہوتے۔ یتیم کا مال مت کھاؤ مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ وأوفوا الکیل والمیزان، اور ناپ تول کو پورا کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے۔ وإذا قلتم فاعدلوا، اور جب بولو تو انصاف کی بات کہو۔ ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ وبعہد اللہ اوفوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ تمہیں اللہ حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وان ھذا صراطی مستقیما، اور بے شک یہ راستہ سیدھا ہے۔ فاتبعوا، اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا السبل، متفرق راستوں پر مت چلو۔ فتفرق بکم عن سبیلہ، تو تمہیں بھی فتفرق بکم عن سبیلہ، بس تم بھی گویا اس کے راستے سے کیا ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ ولا تتبعوا السبل، اور متفرق راستوں کی پیروی مت کرو۔ فتفرق بکم عن سبیل، تم بھی بھٹک جاؤ اس کے راستے سے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم کیا کرو، تقوی اختیار کرو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ تماما علی الذی احسن، جو کامل نعمت ہے، علی الذی احسن، اس شخص کے اوپر جس نے کیا کیا، اچھائی کی۔ ہم نے کتاب دی موسیٰ علیہ السلام کو جو کامل نعمت ہے اس شخص پر جس نے اچھائی کی۔ وہ تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے۔ وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، ہدایت الرحمت ہے لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، شاید کہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر کیا کر لیں، یقین کر لیں۔ وہذا کتاب انزل، یہ جو ایک رکوع ہے، بعض جگہ تورات کا خلاصہ یہی ہے، ساری تورات کے احکام یہی ہے۔ قل تعالوا سے لے کر یہاں تک یہ 8 10 12 احکامات کا پوری تورات کا خلاصہ ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ایسی جامعیت اللہ نے رکھی ہے، اس کی چند آیتیں اور چند رکوع ان کی کتابوں کے خلاصے ہیں پورے۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ مبارک کتاب ہم نے اس کو اتارا ہے۔ فاتبعوا، اس کی پیروی کرو۔ واتقوا، ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کبھی یہ کہنے لگو تم کہ کتاب تو ہم سے پہلے
دو گروہوں پر اتری تھی، وَإِن كُنَّ عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم ان کے پڑھنے سے کیا تھے؟ غافل تھے۔ او تقولوا، یا یہ کہنے لگو، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہم پر کتاب اترتی، لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، تو ہم ان سے بہتر کیا کرتے؟ ہدایت پاتے۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، بس آ چکی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، اور ہدایت اور رحمت۔ فَمَنْ أَظْلَمُ، بس اس سے بڑا ظالم اور کون ہے؟ ممن كذب بآیات اللہ، جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وصدف عنها، اور اللہ کی آیات سے اس نے کیا کیا؟ کنارہ کشی اختیار کی۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے کیا کرتے ہیں؟ کنارہ کشی کرتے ہیں۔ سوء العذاب، بری سزا، برا عذاب، بما کانوا یصدفون، اس لیے کہ وہ کیا کرتے تھے؟ منہ موڑتے تھے، کنارہ کشی اختیار کرتے تھے۔ حل ینظرون، کیا بس انتظار کر رہے ہیں وہ؟ الا ان تأتیہم الملائکہ، بس اس بات کی کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، او یأتی ربک، یا تیرا رب خود آ جائے، او یأتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی کوئی نشانی آ جائے۔ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں ایمان لانے کے لیے، فرشتے اتر کے آ جائیں، اللہ آ جائے، یا کوئی بڑی نشانی آ جائے، تب ایمان لائیں گے۔ یاد رکھو، یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی ظاہر ہو گئی، لا ينفع نفسا ایمانها، اس دن ان کا ایمان ان کو نفع نہیں دے گا، کسی انسان کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا۔ بڑی نشانی، یا تو اس سے مراد کیا ہے؟ نظر کی حالت، فرشتے نظر آ گئے تو بس یہ بڑی نشانی ہو گئی، یا یہ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، ایمان کا فائدہ نہیں، توبہ کا فائدہ نہیں۔ لا ينفع نفسا ایمانها، کسی انسان شخص کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا۔ قل انتظروا، کہہ دیجیے انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی منتظر ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین میں کیا کی؟ تفریق کی، وکانوا شیعا، اور ہو گئے گروہ۔ شیعہ، یہ شیعتن کی جمع ہے، شیعہ کہتے ہیں گروہ بندی کو، اس کا جمع شیعہ، دین میں تفریق کی اور گروہ بن گئے۔ لست منہم فی شیء، آپ کو ان سے کوئی غرض نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ ان کو بتائے گا جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ من جاء بالحسنۃ، جو آدمی ایک نیکی لائے گا، فلہ عشر امثالھا، اس کے لیے اس نیکی کا 10 گنا کیا ہے؟ اجر ہے۔ عشر امثالھا، ایک نیکی کرے گا اس جیسی 10 نیکیاں ملیں گی اس کو، امثالیہ اس جیسی 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ کم از کم ثواب کا جو ہے نا معیار یہ ہے، ایک نیکی پر 10 گنا، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے جتنا چاہے ثواب بڑھاتا رہے۔ اخلاص جتنا زیادہ ہوگا، للہیت، توجہ، دھیان، ادب، جتنا زیادہ اجر زیادہ ہوگا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، جب آدمی نماز پڑھتا ہے، کسی کو 10 گنا، کسی کو 20 گنا، کسی کو کتنا، ہر آدمی کو اس کے اخلاص کے مطابق اس کے جو ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ، نیکی کا ارادہ کرے ایک نیکی اسی وقت مل جائے گی، ارادہ کیا، بس کیا کچھ بھی نہیں، ارادہ کیا ایک نیکی فوراً اور کر لیا تو 10 گنا۔ ومن جاء بالسیئۃ، جس نے گناہ کیا، فلا یجزی الا مثلھا، تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی اسی جیسی، زیادہ نہیں۔ ضابطے کے مطابق گناہ بھی کتنے ملنے چاہیے تھے؟ 10، جیسے نیکیاں 10 ہیں تو گناہ بھی 10 ملنے چاہیے تھے، لیکن کہا کہ نہیں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کی سزا اتنی ہی دیں گے جتنا گناہ کیا ہے، اور گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں ہے، حالانکہ گناہ کے ارادے پر بھی گناہ ہونا چاہیے تھا۔ جب نیکی کے ارادے پر نیکی ہے تو گناہ کے ارادے پر بھی گناہ ہو، تو کہتے ہیں گناہ کا ارادہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں، وہ گناہ کر لے گا تو اس پر اسی گناہ کے مطابق سزا، اور اگر توبہ کر لے گا تو سزا بھی نہیں ملے گی۔ فلا یجزی الا مثلھا، اسی طرح کی سزا دی جائے گی۔ وَلَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، بس ظلم نہیں کیا جائے گا۔
کہہ دیجئے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کی ہے، دیناً قیما، جو درست دین ہے، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، حنیفاً جو کیا تھے، یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قل ان صلاتی، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں پہلا فرمانبردار ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، کوئی اور رب تلاش کروں، وہو رب کل شیء، وہ ہر چیز کا رب ہے، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر شخص کو اس کے گناہ کا وبال اسی پر ہوگا، ہر شخص کے گناہ کا وبال اسی پر ہوگا۔ اگر لفظی معنی کریں تو ہر آدمی کی کمائی اسی کے اوپر ہے، کسب کمائی کو کہتے ہیں، جو اس نے کمائی کی ہے، گناہ کمایا ہے، اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وزر کہتے ہیں بوجھ کو۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، وہ تمہیں بتلائے گا ان باتوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وہو الذی جعلکم خلائف الارض، اسی نے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا زمین میں جانشین، خلائف خلیفہ کی جمع جانشین کو کہتے ہیں، اور رفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تم میں سے بعضوں کے بعضوں کے پر درجے بلند کیے، لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تمہیں آزمائے ان نعمتوں میں جو اس نے تمہیں دی ہیں، ایک کو ایک پر فوقیت دی، ہر ایک کے لیے امتحان اور آزمائش ہے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے، وانہ لغفور رحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ اعراف یہ بھی مکی صورت ہے، مکی صورتوں میں توحید، رسالت، آخرت کو بیان کیا، اور مکی صورتوں میں زیادہ تر واقعات کس کے آتے ہیں، آدم کے اور شیطان کے، چنانچہ اس صورت کے اندر بھی آدم علیہ السلام کا واقعہ، شیطان کا واقعہ، اور مکی صورتوں میں عقائد کا بیان، آخرت کا بیان، رکوع پہلی صورت میں پہلے رکوع کے اندر قرآن کی حقانیت، رسالت، قیامت کو بیان کیا، تینوں چیزوں کو بیان کیا۔ دوسرے رکوع میں واقعہ آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا، اس کے بعد آگے تیسرے چوتھے پانچویں رکوع میں پھر گویا کہ جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، اور پھر آگے انبیاء کے تذکرے۔ کیا بات ہے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، اور صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان سب کے واقعات اللہ نے صورت میں بیان فرمائے۔ اور اس کے بعد آگے پھر تذکرہ بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا، ان کی خسرت اللہ نے بیان فرمائی، اور اس پر آگے صورت کو ختم کیا۔ اعراف کہتے ہیں بلند اور چوٹی کو، چوٹی جو ہوتی ہے نا اونچی جگہ، بلند جگہ، اس کو اعراف کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک فصیل ہے، درمیانی جگہ ہے، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، ایک طرف سے جنت کی ہوائیں آتی ہیں اور ایک طرف سے جہنم کی گرم لوئیں آتی ہیں، تو گرمائش بھی محسوس ہوتی ہے اور جنت کی گویا کہ خوشبوئیں اور وہاں کی جو وہ ہوائیں بھی محسوس ہوتی ہیں، اس کو اعراف کہتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوگا ایمان والوں کا جن کی نیکیوں اور گناہ دونوں برابر ہیں، نہ تو اتنی نیکیاں ہیں ان کی کہ ان کو فی الفورکا کر دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، اور نہ برائیوں کا اتنا غلبہ کہ جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے، تو کچھ وقت تک یہ درمیانی حصے میں رہیں گے، اور پھر آخر ان کو بھی کیا کر دیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان کو اصحاب اعراف کہتے ہیں، نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہیں، تو کچھ وقت تک وہ اس درمیانی حصے میں رہیں گے کہ ان کو جنت کی بھی وہ کہ ہوائیں خوشبوئیں محسوس ہوتی رہیں گی، اور جہنم کی بھی لو اور گرمی ان کو محسوس ہوتی رہے گی، اور کچھ وقت کے بعد پھر ان کا بھی فیصلہ جنت کا ہو جائے گا۔ تو چونکہ تذکرہ اصحاب اعراف کا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ اعراف رکھا۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی، فلا یکن فی صدرک حرج، بس آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو اس سے۔ ظاہر بات ہے کہ تبلیغ مشکل ہے،
یا ہر حکم اللہ کا لوگوں تک پہنچانا اور پھر لوگوں کی طرف سے اس کا جو آگے رد عمل ہے اس کو برداشت کرنا، یہ ایک مشکل کام ہے۔ آپ کے دل میں کوئی تنگی پیدا نہ ہو، لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ اس سے ڈرائیں، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، پیروی کرو جو اتارا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ پیروی کرو اللہ کو چھوڑ کر اور اولیاء کی، اوروں کو دوست مت بناؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم گویا کہ نصیحت پکڑتے ہو۔ وکم من قریۃ اہلکناہا، اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، فجاءہا بأسنا بیاتا او ہم قائلون، ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا، بیاتا راتوں رات، او ہم قائلون، یا دوپہر کو وہ کیا کر رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے، قائلون قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کو آرام کر رہے تھے، اور اللہ کا عذاب کیا آ گیا، اچانک آ گیا۔ غفلت کے وقت اللہ کا عذاب اکثر ہے۔ زلزلہ ہے نا 2007 میں، لوگ روزہ رکھ کے سوئے ہوئے تھے، بتاؤ کیسے نیند سوتا ہے آدمی رمضان میں، فجر کے بعد نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، دونوں لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، روزہ رکھا یا نہیں رکھا دونوں سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وقت کتنا خطرناک زلزلہ آیا، اور کتنا خطرناک کہ زلزلہ تھا کہ بس اتنا نقصان ہوا، لاکھوں لوگ اس کے اندر ہلاک ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلا، اور نیند میں سنبھل بھی نہ پائے۔ نیند میں تو جاگنے کے بعد بھی آدمی 2-4 منٹ اس کے ہوش ٹھکانے پہ نہیں ہوتے، اور یہ ایسا منظر آدمی دیکھے تو کیا خوف کا عالم ہوگا۔ تو کہا کہ ہمارا عذاب آیا راتوں رات، بیاتن، راتوں رات۔ سیلاب کے اندر کتنے لوگ بہہ کے سوئے ہوئے رات کو، پانی آ گیا بارش کا، پتہ ہی نہیں چلا، بہہ گئے، اٹھنے کی بھی نوبت نہیں آئی، اس پانی کے اندر بہہ گئے۔ اس لیے کہا کہ سونے سے پہلے توبہ کرو، کلمہ پڑھ کے سو جاؤ، پتہ نہیں پھر اٹھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کتنے ہمارے لوگ ہیں، آپ اور ہم جانتے ہوں گے، رات کو سوئے صبح اٹھے ہی نہیں، اللہ کے پاس پہنچے، گھر والے ناشتے کا انتظار کر رہے ہیں، گھر والے کہہ رہے ہیں آج نماز کے لیے نہیں اٹھے، کیا بات ہے، پتہ چلا وہ دنیا سے ہی چلے گئے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها فیمسک التي قضى عليها الموت ویسر الاخرى۔ کہا کہ جب نیند میں آدمی سوتا ہے نا، اب اس میں 2 باتیں ہیں، وہ واپس آئے گا جس کی زندگی باقی ہے، ہاں اس کی زندگی ختم، وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس نے کہا دعا پڑھو، اللہم بسمک اموت و احیا، تیرے نام پر ہی مرتا ہوں اور تیرے نام پر ہی کیا ہوں گا، زندہ ہوں گا۔ اور جب بیدار ہو پھر کیا پڑھے، احیانا بعد ماتنا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما، موت کے بعد ہمیں کیا کر دیا، زندہ کر دیا۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت، آنکھیں واپس مل گئیں، کان کی سماعت واپس مل گئی، زبان کی گویائی واپس مل گئی۔ کتنے لوگ ایسے کہ سوئے گونگے ہو گئے، اٹھے تو زبان بند ہو گئی، اللہ کی پناہ، پتہ نہیں چلا، ہاتھوں پاؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا، گھٹنے جام ہو گئے، اور جی بالکل سانس ختم ہو گیا ہاتھوں میں، پتہ ہی نہیں چلا، سوئے ہوئے تھے۔ تو کہا کہ غفلت کے وقت اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، تو توبہ کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نسخہ لکھا ہے، اگر آدمی چاہے نا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، انہوں نے ایک نسخہ لکھا، کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور کلمہ پڑھو، اور اللہ سے کہو کہ یا اللہ یہ کلمہ میرا تیرے پاس امانت ہے، جب مرنے لگو نا میری امانت مجھے واپس دے دینا۔ کہتے ہیں انشاءاللہ اس کو موت کو کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ امانت میں خیانت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو جو آدمی اللہ کے پاس امانت، 2 رکعت پڑھ لو، اس میں توبہ بھی ہو گئی، استغفار بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، موت آئے گی نا تو انشاءاللہ یہ بھی خاتمہ پر، ایمان پر خاتمہ ہے، توبہ کر کے دنیا سے جائے آدمی۔ ہاں، اور آج کل وہی موبائل دیکھتے دیکھتے نیند آ گئی، بتاؤ کس کام پر ہم سوتے ہیں؟ تو کم از کم دیکھا بھی ہے نا موبائل کو چھوڑ کے، توبہ کر کے استغفار کر کے پھر آدمی سو جائے، پھر کلمہ پڑھ کے سو جائے۔ کیا بات ہے، ہمارا عذاب آ گیا راتوں رات۔ یا وہ کیا تھے، دوپہر کو سوئے ہوئے تھے، قیلولہ دوپہر کو سونا، کہتے ہیں یہ مسنون ہے۔ ہاں، دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرتا ہے نا آدمی، تو کہتے ہیں رات کو اٹھنے پر معاون ہے۔ تہجد کے لیے اٹھنا ہو تو دن کو بھی آدمی کیا کر لے، 1-8 گھنٹہ آرام کر لے، تو کہا کہ انشاءاللہ رات کو اٹھنے پر یہ معاونت ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے، پھر آدمی اشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ لیکن اب نظام ہی الٹا ہے نا، قیلولہ کہتے ہیں زور سے پہلے ہو تاکہ زور کی نماز میں اس کو نیند نہ آئے، اور اب اٹھتے ہی زور کے وقت سو کے
اب کہاں سے قیلولہ کریں تو بہرحال کچھ لوگ بعد میں بھی سوتے ہیں ظہر پڑھ کے، تو بہرحال یہ قیلولہ دوپہر کا سونا۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، پس ان کی پکار یہی تھی جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ عذاب آیا نا تو مان لیا ہر کچھ، ہم ہی ظالم تھے۔ فلنسألن الذین ارسل الیہم، ہم ضرور بضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف انبیاء بھیجے گئے، ہم پوچھیں گے کیا جواب دیا تم نے نبیوں کو، ان کی بات مانی تھی؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم انبیاء سے بھی پوچھیں گے آپ نے پیغام پہنچایا تھا اللہ تعالیٰ کا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم ان کے سامنے بیان کریں گے، قص یقص، واقعہ سنانا، قصہ سنانا، واعظ کرنا، ہم ان کے سامنے بیان کریں گے اپنے علم کے مطابق۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب نہیں تھے جب وہ کر رہے تھے نا جو کام، تو ہم دیکھ رہے تھے، ہمارے پاس موجود ہے ریکارڈ۔ والوزن یومئذ الحق، اور وزن اعمال اس دن کیا ہوگا؟ برحق ہوگا۔ وزن اعمال پر کچھ ایسے فرقے تھے ان کا اب وجود نہیں ہے، وزن اعمال کا انکار کرتے تھے، معتزلہ وغیرہ کہتے ہیں وزن اعمال کا تو وجود ہی نہیں ہے، کیسے اعمال تولے جائیں گے؟ تو آج کے زمانے کے اندر سینکڑوں چیزیں ایسی آ گئیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن ان کو تولا جاتا ہے۔ ہوا کو تولا جاتا ہے، نمی کو تولا جاتا ہے، سردی کتنی ہے، گرمی کتنی ہے، اس کو بتاتے نہیں بتاتے۔ آج اتنی ڈگری گرمی ہوگی، اتنی ڈگری جو کیا ہوگا ٹھنڈ ہوگی، بخار کو تولا جاتا ہے تھرمامیٹر کے ذریعے سے، بلڈ پریشر دیکھا جاتا ہے، خون کا دورانیہ کیا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی مگر اس کا حساب ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے وزن اعمال کیا مشکل کام، ہاں اور تو اور یہ جو میموری کارڈ ہے ایک ناخن کے برابر، کیا کچھ ہے اس کے اندر بتاؤ، اتنا بڑا انبار بھرا ہوا ہے۔ ایک بزرگ کہنے لگے یہی اگر رکھ دیا نا اللہ نے اگر نامہ اعمال میں تو وہ تباہی کے لیے یہی کافی ہے اس میں کیا کچھ بھرا ہوا ہے، میموری کارڈ اور بہت سی چیزیں اب آ گئی اس کی جگہ پر۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اتنے سے اس ناخن بڑی چیز کے اندر ہزاروں چیزیں، لاکھوں کا ریکارڈ موجود ہو، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اعمال کو تولے، جس نے اتنی سی چیز کے اندر جو ہے نا کتنی سے محفوظ کر دی۔ کیا کچھ لوگ بھرتے ہیں، بہرحال ایک ایسا میموری کارڈ، اس میں ساری کتابیں، حدیث کی، قرآن کی تفسیر، سب کچھ اس کے اندر دیکھو۔ موبائل کی میموری ہوتی ہے، کتنا کچھ اس میں بھرا ہوا ہوتا ہے اور نظر کچھ بھی نہیں آ رہا۔ میں بتاؤ نکال کے دکھاؤ توڑ کے بھئی بخاری کہاں ہے، ترمذی کہاں ہے، قرآن کہاں ہے، کچھ بھی نظر نہیں ہے آپ کو سب کچھ اس کے اندر ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کی حقیقت اللہ نے ہمیں دکھا دی، تو اس لیے انکار کرنا کہ نظر نہیں آ رہی۔ وہ عمر پالنپوری صاحب تھے تبلیغی جماعت کے بزرگ، کہنے کہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم میرے پاس آئی تو انہوں نے کہا کہ عذاب قبر کیسے ہوگا، آدمی تو مر جاتا ہے، ہڈیاں اس کی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، مٹی، تو عذاب کہاں سے ہوگا، نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کہتے ہیں انسان کے جسم میں چونا ہے بولا ہے، آپ کہتے ہیں آئرن ہے، لوہا ہے، آپ دکھا سکتے ہو؟ آپ دکھا تو نہیں سکتے۔ خون کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں، وائٹ سیل ہوتے ہیں، اور کیا کوئی نظر آتی ہے کوئی چیز؟ لیکن اس کو مانتے ہیں سب کہ لوہا بھی ہے آدمی کے جسم کے اندر، آئرن بھی ہے، چونا بھی ہے، لیکن دکھا کچھ نہیں سکتے۔ تو ضروری نہیں کہ جو چیز نظر نہ آتی اس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ تو یہ اللہ کی معرفت بھی اس سے آدمی حاصل کرے، اللہ نظر نہیں آتی لیکن اس کی حقیقت موجود ہے۔ یہ ہے وزن اعمال برحق چیز ہے۔ ومن ثقلت موازینہ، جس کے پلے بھاری ہوگے، موازین میزان، ترازو کے پلے ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں میزان، جس کے پلے بھاری ہوگے۔ اللہ کی شان ہے کہ ترازو میں جو چیز نیچے ہوتی ہے نا وہ اعلیٰ ہوتی ہے، جو اوپر ہوتی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے۔ آدمی کہتا ہے میں اونچا ہو جاؤں، تو اونچا ہونے سے وہی ہوگا جیسے ترازو اوپر ہوتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت تھوڑا ہی ہے، چیز نیچے ہے نا اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ پھل جب درخت پر پھل آتا ہے تو اونچا نہیں ہوتا، وہ نیچے ہوتا ہے، جھک جاتا ہے، زمین سے شاخیں لگ رہی ہوتی ہیں اس کے وزن کی وجہ سے۔ تو کہا کہ آدمی میں کمال پیدا ہونا تو عاجزی آنی چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کے پلے بھاری ہوگے ترازو کے پلے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، جس کے پلے ہلکے رہے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ اور ہم نے تمہارے لیے اس میں اسباب معیشت پیدا کیے۔ معیشت ان کی جمع ہے، اسباب معیشت زندگی گزارنے کے اسباب۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ کہتے ہیں جو آدمی 100 دفعہ اس آیت کو پڑھے 101 بار اپنا مکان اس کا نہ ہو، اللہ اس کو اپنا مکان دے دیں گے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ پھر ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لِآدَمَ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ تو وہ سارے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ لم یکن من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال ما منعک اللہ نے فرمایا کیا چیز کس چیز نے تجھے منع کیا اللہ تسجد کہ تو نے سجدہ نہیں کیا اذ امرتک جب میں نے تجھے حکم کیا۔ قال انا خیر منہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں یہ دیکھو کہتے ہیں میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ تو اوپر ہوتی ہے مٹی نیچے ہوتی ہے۔ قال فاہبط منہا فرمایا کہ اتر جا یہاں سے، کہاں سے؟ جنت سے۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا تمہارے لیے مناسب نہیں تھا کہ تم یہاں کیا کرتے؟ تکبر کرتے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اسی کو تکبر کہتے ہیں، دوسروں کو ذلیل اور حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ ایک صحابی نے کہا حضرت میں اچھے کپڑے پہننا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، ہر چیز کا یہ تکبر؟ فرمایا کہ نہیں، اس کو کون تکبر کہتا ہے اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہنا سہنا اگر اللہ نے دیا تو کیا بات ہے۔ کہا کہ تکبر یہ ہے کہ تم دوسرے کو کیا کرو؟ ذلیل اور حقیر سمجھو، اور پھر یہ ہے کہ حق کا تم انکار کرو، یہ تکبر ہے۔ تکبر اچھا کھانا پینا نہیں ہے بھائی۔ فخرج نکل جا انک من الصاغرین تو ذلیل لوگوں میں سے ہو گیا۔ اللہ کتنے غصے کے اندر ہیں، کتنے غصے میں ہیں، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون مجھے مہلت دے دو اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اس کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ غالب ہے، غصے کے اندر بھی اس نے مہلت مانگ لی اللہ تعالیٰ سے غصے میں آدمی ہوتا ہے تو کسی پر رحم آتا ہے، تو اس نے فوراً کہا کہ مجھے مہلت دے دیں۔ قال انک من المنظرین فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی، مہلت پانے والوں میں سے ہے تو۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم کہا کہنے لگا فبما اغویتنی پس آپ نے مجھے کیا کیا؟ رسوا کیا، ذلیل کیا۔ لاقعدن لهم میں اب بیٹھوں گا ان کی طاق میں، بیٹھوں گا ان کی طاق میں، صراطک المستقیم تیرے سیدھے راستے میں، جو تو سیدھا راستہ دکھائے گا اس راستے کی طاق میں بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ومن خلفہم پیچھے سے بھی آؤں گا، وعن ایمانہم دائیں طرف سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم بائیں طرف سے بھی آؤں گا۔ کہنے لگا جدھر بھی جائیں گے ادھر میں بیٹھا ہوں گا گمراہ کروں۔ کہتے ہیں 2 جہت اللہ نے بلا دی اس کو، اوپر کی اور نیچے کی 2 جگہوں کا نام ہی لیا اس نے، آگے کا بھی بول دیا، پیچھے کا بھی، دائیں کا بھی بائیں کا بھی، اوپر کا نہیں بولا۔ اللہ کا جو ہاتھ اٹھائے گا نا ایسے تو پھر اوپر یہ نہیں ہے، اوپر میں ہی ہوں، ہاں پھر میں ہی ہوں، یہاں نہیں آ سکتا ادھر سے۔ اور کہا جب تو سجدہ کرے گا زمین کے اوپر تو تیرا سجدہ میرے قدموں کے اندر ہوگا، ادھر سے یہ نہیں آ سکتا۔ کیا بات ہے، اللہ کی شان دیکھو۔ اس نے ایک قسم کھائی، تیری عزت کی قسم، اللہ نے 4 قسمیں کھائیں، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، اور 4 قسمیں کھا کے فرمایا کہ میں بندے کو معاف کرتا رہوں گا، تو گمراہ کرتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا تو بہکانے میں حد کر دے گا میں معاف کرنے میں حد سے آگے نکل جاؤں گا۔ کہ یہ 2 جہتیں شیطان ادھر سے نہیں آ سکتا۔ جب آدمی ہاتھ اٹھائے گا اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور جب سجدہ کرے گا نماز پڑھے گا ادھر سے شیطان نہیں آ سکتا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب تک نماز پڑھتا رہے گا آدمی شیطان ڈرتا ہے اس سے، یہ تب بہکائے گا جب یہ بے نمازی ہو جائے گا نا، پھر شیطان بہکائے گا اس کو۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ تم ان میں سے اکثر کو ناشکرہ پاؤ گے، اکثر ناشکرے ہوں گے۔ قال اخرج منها مذءوما کہا کہ نکل جائے یہاں سے، مذءوما اس کا معنی بھی ذلیل ہو کر، اور مدحورا ددکارا ہوا،
قال لمن تبعک منہم، ٹھیک ہے جو تیری پیروی کرے گا ان میں سے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں تم سب سے جہنم کو بھروں گا، جو تیرے ساتھ جائیں گے تو ان کا انجام بھی تیرے ساتھ ہوگا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم ٹھہرو تم بھی تمہاری بیوی بھی جنت میں، فَكُلَا مِنْهَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، کھاؤ جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ہو جاؤ گے بے انصافوں میں سے۔ انصاف نہ کرنا بھی ظلم ہے۔ فوسوس لہم الشیطان، شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، لیبدی لہما ما بوری عنہما، تاکہ ظاہر کر دے ان کے سامنے جو چیز چھپی ہوئی تھی ان کی، من سوآتہما، ان کی شرمگاہ میں سے۔ سوآ پردے کی جگہ کو کہتے ہیں، شرمگاہ وغیرہ سب اس میں داخل ہیں۔ تو کہا کہ جب تک وہ جو ہے نا وہ پھل نہیں کھایا تھا تو لباس چھپا ہوا تھا، بدن چھپا ہوا تھا، اللہ نے اس کو چھپائے رکھا تھا، ستر ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ تو کہا کہ لیبدی لہما، تاکہ ظاہر کر دے ان کے سامنے، ما بوری عنہما، جو چیز پوشیدہ تھی ان سے، من سوآتہما، ان کی ستر کی جگہوں میں سے۔ وقال ما نہاکما، وسوسہ کیا ڈالا، نہیں منع کیا تمہیں تمہارے ربکما، تمہارے رب نے، عن ہذہ الشجرہ، یہ درخت کھانے سے، الا ان تکونا، مگر اس لیے کہ تم ہو جاؤ گے فرشتے۔ اللہ نے کھانے سے منع اس لیے کیا کہ تم فرشتے نہ بن جانا، کہ یہ کھا لو گے نا فرشتے بن جاؤ گے۔ الا ان تکونا ملکین، کہتے اس کے نورانی داؤ ہے نا، اس پہ آدمی پھنس جاتا ہے، نیکی کے روپ میں وہ گناہ کرواتا ہے آدمی کو۔ اچھی کتنی پیاری اس نے جانا وہ کیا کی پلاننگ کی، اللہ نے اس لیے منع کہ تم فرشتے نہ بن جانا کہیں۔ الا ان تکونا ملکین، یہ کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ گویا کہ رہ جاؤ گے، اگر یہ کھا لو گے نا ہمیشہ رہو گے جنت میں۔ وقاسمہما، اور قسم کھائی ان دونوں کے سامنے، اللہ کی قسم کھائی، شیطان اللہ کو مانتا ہے، کافر نہیں ہے یہ، اللہ کی قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مانتے ہو نا میری، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ اب وہ بیچارے اللہ والے لوگ بتاؤ ان کے سامنے اللہ کی کوئی قسم کھا لے گا تو وہ ان کے دل میں تو اللہ کی عظمت ہے، تو حوا نے کہا یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو کھانا ہی چاہیے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس نے ان کو کیا کر دیا، مائل کر لیا دھوکہ دے کر، غرور کا معنی دھوکہ، دَلَّاهُمَا، ان کو مائل کر لیا، فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، اس درخت کو چکھ لیا، کہتے ہیں چکھا ہی تھا خالی، کوئی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، چکھا ہی تھا خالی، بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، ستر کھل گیا، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتے چپکانے لگے جسم کے اوپر۔ حیا دار آدمی ہوتا ہے نا وہ صدر کھلنا برداشت کرتا ہے، آدمی کے اندر حیا ہو، ہم کسی کا صدر کھل جائے کیا کرے گا آدمی، کتنا پریشان ہو جائے گا، لیکن جب حیا نہیں ہے تو لوگ گھوم رہے ہیں، لوگ روڈوں پر چڈے ننگے ہیں اور کیا سے کیا پہنا ہوا ہے، تو کہا کہ صدر کھل گیا تو جنت کے درخت کے پتے جو ہے نا چپکانے لگے اپنے جسم پر۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے ان کو پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کے کھانے سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ بے شک شیطان تمہارا سری دشمن ہے۔ اس لیے گناہ ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے یعنی کہ آباء و اجداد ہیں آدم اور حوا، یہ اس کے مکر و فریب کا شکار ہو گئے۔ آج کسی آدمی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن غلطی کے بعد توبہ نہ کرنا، استغفار نہ کرنا، معافی نہ مانگنا، یہ جرم ہے بڑا بھائی۔ ان کا کمال یہی تو تھا آدم علیہ السلام کا، فوراً متوجہ ہو گئے، ربنا ظلمنا انفسنا، قال ربنا ظلمنا انفسنا، کہنے لگے ہمارے رب ہم ظلم کر بیٹھے اپنے اوپر۔ گناہ جو ہے نا یہ آدمی اپنے پر ظلم کرتا ہے، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنے پر ظلم کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور سے فرمایا کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائے میں نماز میں پڑھا کروں، تو یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ پڑھ کے پھر سلام پھیرو، درود شریف کے بعد یہ دعا، نماز کے اندر دعا جو پڑھنے کے لیے بتائی وہ یہ بتائی، قال ربنا ظلمنا انفسنا، کہنے لگے اے ہمارے رب ہم ظلم کر بیٹھے اپنے اوپر۔ کہتے ہیں اتنا روئے آدم علیہ السلام، اتنا روئے،
اگر ساری دنیا کا رونا اکٹھا کر دیا جائے نا ان کے رونے تک نہیں پہنچ سکتے. کمال. وہ جرم تو ہو گیا, آگے دیکھو تو صحیح یار, ندامت تو دیکھو, شرمندگی تو دیکھو, اتنا اللہ نے اجر دے دیا. کیا بات, کیا بہت حد ہو گئی. توبہ جو ہے نا بڑی زبردست چیز ہے. اللہ نے ایسا ہمیں ہتھیار ہمارے ہاتھ میں دے دیا نا, غلطی ہو توبہ کرو بھائی, توبہ کرو. 100 دفعہ گناہ ہو گیا, 100 دفعہ توبہ کرو, 1000 دفعہ گناہ, 1000 دفعہ توبہ کرو. اتنا روئے اللہ کے سامنے کہ کیا بات ہے, کیا بات. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, یہ دعا پڑھنی چاہیے. یہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھائی ہے. قرآن میں جو دعائیں نبیوں کی ہیں نا, وہ دعائیں ضرور مانگا کرے آدمی. بڑی چنی ہوئی دعائیں ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. ربنا ظلمنا آدم علیہ السلام کی دعا ہے. بہت دعائیں جو اللہ نے سکھائی ہیں. رب ارحمہما, اللہ نے بتایا یہ دعا کرو اپنے والدین کے لیے. کیا بات ہے, بہت بڑی بات ہے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہم تو بڑے خسارے کے اندر ہیں. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, فرمایا کہ اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. دشمنی ٹھن گئی تمہاری شیطان کے ساتھ, لگ گئی ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ, اور تمہارے لیے زمین میں کیا ہوگا, ٹھکانہ ہوگا. اور متاع الی حین, اور ایک وقت تک نفع اٹھانا, پھر تمہارا جنت میں آؤ گے, وراثت ہے, ہاں تمہیں ملے گی. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ, فرمایا کہ اب زمین پر ہی تم کیا رہو گے, زندہ رہو گے. وَفِيهَا تَمُوتُونَ, اور زمین میں ہی تمہیں موت آئے گی. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ, اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا, اے بنی آدم ہم نے تم پر کیا کیا, لباس. اس نے لباس اتارا نا تمہارے ماں باپ کا, آدم اور حوا کا, تو ہم نے تمہیں لباس دیا. یواری سوآتکم, جو تمہاری شرمگاہ کو ڈھانپے. وریشہ, اور زینت کا باعث. لباس کے اندر جو ہے نا دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک زینت ہو اور ایک سطر کو ڈھانپے. جو لباس سطر کو نہ ڈھانپے وہ لباس نہیں ہے. تنگ لباس بالکل کھچا ہوا, یہ بھی صدر کو نہیں ڈھانپتا. یہ آپ کے سارے جسم کی وضاحت کر رہا ہے, آگے سے اس کے جسم کیسا ہے, پیچھے سے کیسا ہے, اس کے کولے کیسے ہیں, اس کے رانے کیسی ہیں, ہر چیز جب نظر نہیں آ رہی اوپر کپڑا ہے, لیکن باقی ہر چیز کو ظاہر کر رہا ہے. اور اسی طرح پتلا لباس, ہر چیز جھلک رہی ہے, یہ بھی لباس کو نہیں ڈھانپ رہا, یہ بھی لباس نہیں ہے. اور اسی طرح کھلا لباس, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی. ہاں لباس باعث زینت ہونا چاہیے, بہترین لباس ناپ کے مطابق ہو, نہ لمبا ہو, نہ چھوٹا ہو, نہ تنگ ہو, نہ پتلا ہو, نہ باریک ہو. ہاں اس لیے حضور نے فرمایا کاسیات عاریات, کتنی عورتیں لباس والی ننگی ہیں, لوگ سمجھتے ہیں لباس ہیں ننگی وہ تو لباس. اس لیے حدیث میں دعا آتی ہے نا, الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی, میں لباس پہنتا ہوں تو اپنے شرمگاہ کو چھپاتا ہوں. واتجمل بہ فی حیاتی, اور زندگی میں کیا کرتا ہوں, خوبصورتی اختیار کرتا ہوں. لباس خوبصورت ہونا چاہیے نا, یہ چڈے پہن کے آدمی خوبصورت لگے گا آدمی. اور کیا بتاؤں میں آپ کو, مقصد کہنے کا یہ کہ یہ بتا دیا کہ سوآتکم وریشہ, ایک تو صدر کو ڈھانپے لباس اور باعث زینت ہو, باعث زینت ہو. ہاں کرتا حد سے زیادہ لمبا ہونا, آستینیں حد سے لمبی ہونا, یہ کوئی بزرگی نہیں ہے بھائی. ہاں کھلے پانچے اور یہ اور فلاں, پگڑی باندھی, اس کا شملہ جو کولوں سے بھی نیچے جا رہا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کی حد ہے. شملہ کہاں تک ہونا چاہیے, نصف کمر تک, بس اس سے نیچے نہیں ہونا چاہیے, یہ زیادتی ہے اس کے اندر. ہاں جیسے آپ اور لباس میں برابری دیکھتے ہیں تو اس میں پگڑی میں, امامے کے اندر, ہر چیز میں اس میں بالکل برابری ہونی چاہیے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ, تقوی کا لباس جس میں باطنی عیوب بھی ڈب جائے نا, اوہ کیا بات ہے, باطنی عیب بھی ڈگ جائیں. ظاہری عیب تو ڈب کے اس لباس سے ڈگ گئے, صدر چھپ گیا, آگے پچھلے کا حصہ چھپ گیا, یہ تو ٹھیک ہے. اب تقوی کا لباس وہ یہ کہ آپ کی باطنی جو عیوب ہیں, تکبر, غرور اور جو باطنی چیزیں ہیں, ان کو بھی ڈھانپو. وہ کس سے ہوگا, وہ تقوی اختیار کرنے سے ہوگا. وہ تقوی کا لباس وہ بہتر ہے. ذالک خیر, ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون, یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. یا بنی آدم, آدم کی اولاد, لا یفتننکم الشیطان, شیطان تمہیں
بھٹکا نہ دے، گمراہ نہ کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ کی بھی شان جوش دلانے کے لیے کیا بات کہی۔ آپ کو کوئی کہے کہ فلاں آدمی نے آپ کو ماں باپ کو گالی دی ہے، پھر آپ کا کیسے خون سرخ ہو جائے گا، اس نے میرے ماں باپ کو گالی دی ہے، اس کے یہ اور وہ، پھر آپ کیسے ٹوٹ پڑیں گے اس کے اوپر۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا اس ظالم نے، دشمن سمجھو اس کو، تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوانے والا یہی ہے۔ تو اس طرح ہمیں اللہ نے ابھارا اس کی دشمنی کے اوپر، اس نے تمہارے ماں باپ کو نکالا جنت سے، ینزعن، نکالا ہی نہیں ہے، ینزع عنہما لباسہما، ان کے کپڑے اتار دیے اس نے۔ اب تمہیں یہ کہے کہ یار فلاں نے آپ کے ابا کے کپڑے اتار دیے، پھر کیا ہوگا آپ کا کیا جذبہ ہوگا؟ مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، میرے ابا کے کپڑے اتارے اس نے۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو تمہارے ماں باپ کپڑے اتار دیے، پھر ہم بھی دشمنی کرنے کو تیار نہیں اس سے۔ شیطان سے پھر بھی دوستی ہے، ہمارے سارے اس نے ماں باپ کو ذلیل کر دیا، جنت سے نکلوا دیا، کپڑے اتروا دیے، مگر ہماری پھر بھی دوستی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ینزع عنہما لباسہما، ان کے لباس اتار دیا، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں ان کو دکھا دے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ، وہ تمہیں بھی دیکھتا ہے، وہ بھی وقبیلہ، قبیلہ اگر اردو کا معنی بھی اردو بھی صحیح ہے، اس کا قبیلہ، اس کے کنبہ، اس کی جماعت، وہ بھی اس کے چیلے چانٹے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جو آدمی بیت الخلاء میں داخل ہوگا دعا پڑھ کے تو اس کے اور شیطان کے بیچ میں پردہ حائل ہو جائے گا، ہاں اب یہ نہیں دیکھ سکے گا۔ کیا بات ہے یار، کیا بات، کیسی کیسی دعائیں مبارک۔ اور کہا نہیں پڑھے گا نا، اس کی شرمگاہ سے کھیلے گا، کیسے کھیلے گا، کیسے کھیلے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر گندی باتوں کے وسوسے، گندی باتوں کے خیالات، یہ نہیں کہ وہیں بیٹھ کے یہ باہر نکلے گا نا تو اس کے دل میں یہ شہوت والی باتیں، خیالات، یہ وہ برائی کی طرف، یہ اسی وجہ سے کہ اس نے بیت الخلاء میں جاتے وقت کیا نہیں کی، دعا نہیں پڑھی۔ یہ دعا پڑھے نا بس پھر نہیں دیکھ سکے گا۔ کہا کہ جو ہے نا یہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو، اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کو۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں، وہ اس کا قبیلہ دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے کافروں کو شیطان کا دوست بنا دیا، جو ایمان نہیں لاتے وہ شیطان کے دوست ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب بھی کوئی بے حیائی کا کام کریں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادوں کو پایا، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور ہمیں اللہ نے بھی اس کا حکم دیا۔ فرمایا کہ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، کہہ دیجئے اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دے سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم وہ بات کہتے ہو اللہ کے بارے میں جو جانتے نہیں ہو۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے حکم دیا کس کا؟ انصاف کا۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو کیا کرو، ٹھیک کرو، عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، نماز کے وقت۔ مسجد سے مراد ایک آدمی گھر بیٹھا رہے رخ مسجد کی طرف کر لیں، اس سے کیا ہوگا؟ نماز کے وقت اپنے چہرے کو ٹھیک کرو، درست کرو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کو پکارو اس کے لیے بندگی کو خالص کر کے، كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا تم لوٹ کر بھی جاؤ گے۔ فَرِيقًا هَدَىٰ، ایک جماعت کو ہدایت مل گئی، وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، ایک جماعت کو گمراہی ثابت ہو گئی۔ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ، بے شک انہوں نے شیطان کو کیا بنایا؟ دوست بنایا اللہ کو چھوڑ کر۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، پھر سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے کہ گمراہ بھی ہو اور ہدایت سمجھے اپنے آپ کو، جیسے بدعتی ہے نا، غلط کام کر رہے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں اور پھر اس کو اچھا بھی سمجھ رہے ہیں، کبھی توبہ ہی نہیں کریں گے، بغیر توبہ کے مریں گے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے بنی آدم اپنی زینت کو اختیار کرو، عند کل مسجد، نماز کے وقت۔ وہی بات آ گئی، یہ نہیں کہ مسجد کے پاس سے گزریں اچھے کپڑے پہن کے، نماز کے وقت۔ ایک آدمی کی بیوی کا نام زینت تھا، وہ جب بھی آتا تو بیوی کو ساتھ لے کے آتا، کہتا ہے قرآن میں آتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن سمجھنا بڑا آسان ہے، تو زینت بیوی کو بھی ساتھ لا رہا ہے، کہتا ہے قرآن میں آتا ہے خذوا زینتکم، اپنی زینت کو ساتھ دے کر آؤ۔ اس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ زینت تھا، تو اس کو بھی ساتھ دے کے آتا مسجد کے اندر۔ یہ کہتے ہیں خود سمجھ جائیں گے، خود سمجھنے والے ایسی سمجھتے ہیں۔ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، کھانے پینے کی پابندی نہیں ہے، کھاؤ پیو اسراف نہیں کرو۔ اسراف جو ہے منع ہے، اتنا کھا لیا بد ہضمی ہو گئی، بیمار ہو گئی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔
اور حرام کھانے پر بھی کوئی کہ آمادہ ہو گئے کھانے پینے کے، ایسا نہیں۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہہ دیجئے کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ نے زینت کو کہاں حرام کیا بھائی؟ اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، کون کہتا ہے اس کو؟ کون بزرگی کہتا ہے؟ ہاں، کپڑے پھاڑ کے اور یہ کر کے فلاں کر کے اور یہ کر کے، ہاں ہاں، اخرج لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، والطیبات، پاکیزہ من الرزق، کھانے میں سے۔ جاہل آدمی ہوگا نا، اور جاہل صوفی، اوہ اس سے اللہ کی پناہ۔ وہ ایک صوفی تھا نا جاہل، سالن میں پانی ڈال کے کھا رہا، اس کو کہتا ہے میں اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں، واہ تیری بزرگی پر قربان، اللہ نے اتنا بہترین سالن دیا اس میں پانی ڈال کے کھا رہا ہے، کہتا ہے یہ نفس کو یہ سزا دے رہا ہوں میں۔ یہ جاہل صوفی ہے، یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عالم جو عابد سے بہتر ہے، وہ خالی جو ہے نا بغیر علم کے عبادت کر رہا ہے تو اس کو بزرگی سمجھ رہا ہے۔ یہ کوئی بزرگی نہیں ہے بھائی، یہ نعمت کی ناقدری ہے، اس نے نعمت کو ضائع کر دیا، پانی ڈال دیا اس کے اندر، کون سی نفس کو سزا دے رہا ہے؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہہ دیجیے کہ وہ ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں یہ زینت ہے، خالصۃ یوم القیامہ، خالص قیامت کے دن۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم جاننے والوں کے لیے آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے یہ حرام کیا ہے، زینت کو نہیں حرام کیا، یہ حرام کیا میرے رب نے فواحش، فواحش کو، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہو جو پوشیدہ ہو، والاثم، گناہ کو، والبغی، اور زیادتی کو، بغیر الحق، نہ حق، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور یہ کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ جس کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے، ولکل امۃ اجل، ہر امت کے لیے کیا ہے؟ وقت ہے، فاذا جاء اجلهم، جب ان کا وقت آ جائے گا، لا یستأخرون ساعۃ، ایک گھڑی پیچھے سرک نہیں سکیں گے، ولا یستقدمون، آگے جا سکیں گے۔ یا بنی آدم ما یأتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، اے بنی آدم جب میرے رسول تمہارے پاس آئیں اور تمہیں پڑھ کر میری آیتیں سنائیں، پر جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کر لی، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تکبر کیا ان سے، وہی لوگ جہنمی ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، یہی وہ لوگ ہیں کہ ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ ان کو ینالہم نصیبہم من الکتاب کہا کہ یہ اپنا حصہ پائیں گے کتاب میں سے، اولئک ینالہم، پالیں گے نصیبہم من الکتاب، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پالے گا، ان کا حصہ پالے گا کتاب میں سے۔ وہ کیا ہے؟ حتیٰ اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے نمائندے فرشتے آئیں گے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، تو وہ کہیں گے تم کس کی عبادت کرتے تھے، کس کو پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر؟ قالوا ضلوا عنا، کہا کہ وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ گم ہو گئے، بھٹک گئے ہم سے۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ گواہی دیں گے اپنے اوپر کہ وہ کیا تھے؟ واقعتاً کافر تھے۔ ہاں، یہ اپنا حصہ کتاب میں سے پائیں گے، کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے نا کہ اس وقت یہ اقرار کریں گے۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان جماعتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، آگ میں داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امت، جب بھی ایک جماعت داخل ہوگی، لعنت اختہا، اپنی ساتھ والی جماعت کو، اخت ویسے بہن کو کہتے ہیں، اپنی ساتھ والی جماعت پر لعنت بھیجے گی۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ سارے کے سارے جہنم میں جمع ہو چکیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، پچھلے کہیں گے پہلوں کو، ربنا ہؤلاء یضلونا، اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں کیا کیا تھا؟ گمراہ کیا تھا۔ فآتہم عذابا ضعفا من النار، ان کو دگنا عذاب دے جہنم کا۔ قال لکل ضعف، فرمایا ہر ایک کے لیے دگنا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور پہلے کہیں گے پچھلوں کو، فما کان لکم علینا من فضل، اور کہا کہ ہمیں تم پر کوئی فوقیت حاصل نہیں تھی،
ہمیں تم پر کوئی فوقیت حاصل نہیں تھی، فما لکم علینا، پس نہیں ہے تمہارے لیے علینا ہم پر من فضل کوئی فوقیت کوئی فضیلت، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تم نے بھی برے کام کیے بس عذاب کو چکھو اپنے اعمال کی وجہ سے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنت، اور نہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل، خیاط کہتے ہیں سوئی کو، سم کہتے ہیں اس کا سوراخ جس کے اندر جو ہے نا اس دھاگا ڈالتے ہیں، تو جیسے اس سوراخ سے اونٹ نہیں گزر سکتا، ایک ناممکن چیز ہے، ایسے ہی جنت میں نہیں جا سکتے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، ان کے لیے جہنم کا کیا ہوگا؟ بچھونا ہوگا، نیچے بھی جہنم، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور اوپر بھی جہنم کو کیا کر لے گی؟ ڈانپ لے گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، نیچے بھی عذاب اوپر بھی عذاب۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اچھے کام کیے، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم مکلف نہیں کرتے کسی شخص کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، وہی جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، ہم نکال لیں گے ان کے دلوں سے غل، کینہ، کسی جنتی کے دل میں کسی کا کینہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو نا یہ ایسی خطرناک بیماری ہے، کتنا بھی کچھ آپ کر لیں لیکن دل سے باہر نکلنا بہت مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں پہاڑ سے گر جانا، نظروں سے نہ گرنا، پہاڑ سے بھلے گر جانا وہ پھر بھی اٹھ جاؤ گے، نظروں سے گر گئے نا کبھی نہیں اٹھ سکتے، تو کا کینہ نکال دیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گے۔ وقالو، کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ تعالیٰ نے ہماری اس کی کیا کی تھی؟ رہنمائی کی تھی۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہدایت نہ دیتا ہم کبھی ہدایت نہ پاتے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق ہمارے پاس رسول سچی بات لے کر آئے۔ ونودوا ان تلکم الجنت، اور پکارا جائے گا کہ تمہارے لیے جنت ہے، اورثتموہا، تم اس کے وارث بنائے گئے ہو، بما کنتم تعملون، ان اعمال کی وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے۔ وراثت وہی ہوتی ہے نا جو ماں باپ کی چھوڑی چیز ملتی ہے، تو آدم کی وجہ سے ہمیں وراثت ملی ہے، ہمارے باپ کی ماں کی یہ جنت تھی، ان کو نکالا گیا، اب ہم اعمال کر کے پھر اس وراثت کو کیا کر لیں گے؟ پا لیں گے۔ ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، اور پکاریں گے جنتی جہنمیوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے تو سچا پا لیا۔ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کیا تم نے بھی سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے جی ہاں، چونکہ یہ پتہ کیا ہے یہ بیچ میں ہیں، ان کو جنتی بھی نظر آئیں گے جہنمی بھی نظر آئیں گے، تو اس لیے ہم پکار کر ان سے بات کریں گے۔ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں بالکل اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فأذن مؤذن بینہم، ایک پکارنے والا پکارے گا ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ویبغون عوجا، اور ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں اللہ کے دین میں، اللہ کے راستے میں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور وہ آخرت کے منکر ہیں، وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان کے درمیان ایک آڑ ہوگی، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے، يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، لوگ ان کے چہرے سے پہچان لیں گے کہ یہ آراف والے لوگ ہیں۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور آراف والے لوگ پکاریں گے جنتیوں کو، ان سلام علیکم، کہ تم پر سلام ہو، لم يدخلوها، وہ تو ابھی نہیں داخل ہوئے جنت میں، وَهُمْ يَطْعَمُونَ، لیکن ان کی امید ہے کہ ہم بھی داخل ہو جائیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب ان کی نگاہیں پھریں گی کس کی طرف؟ جہنمیوں کی طرف، تو کیا کہیں گے؟ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ رکھنا۔ جہنمیوں کو دیکھ کر یہ کہیں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، پکاریں گے آراف والے لوگ کچھ لوگوں کو، يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، جن کو پہچانیں گے ان کے چہروں سے، قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، تمہیں تمہاری جتھے، تمہارے گروہ، تمہاری جماعت کام نہ آئی، اور نہ وہ چیزیں کام آئیں جو تم تکبر کیا کرتے تھے۔ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ، کیا یہ وہی لوگ ہیں اقسمتم، تم نے قسم کھائی تھی، لا ينالهم الله برحمہ، کہ اللہ ان کی رحمت ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ تم جنتیوں کے بارے میں یہ بات کہتے تھے، جہنمیوں سے کہیں گے ادخلوا الجنت لا خوف علیکم، داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ تم پر خوف ہوگا نہ غمگین ہوگی۔ آخر یہ اعراف والوں کو بھی کیا ہو جائے گا؟ جنت میں داخلے کا فیصلہ ہو جائے گا۔
ونادا اصحاب النار اصحاب النار اصحاب الجنہ. پہلے کہا تھا کہ جنتی پکاریں گے جہنمیوں کو، اب کیا ہے؟ جہنمی پکاریں گے جنتیوں کو. ان افیضوا علینا من الماء، ہم پر بھی کوئی پانی ڈالو ہم پر، کہ جہنم کی میں تپش میں کمی آئے، اس آگ بجھ جائے، ہم پر پانی بہاؤ، پانی ڈالو ہم پر. او مما رزقکم اللہ، یا جو تمہیں اللہ نے کچھ دیا ہمیں بھی دے دو. قالوا ان اللہ حرمہما، فرمایا کہ اللہ نے دونوں چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں، نہ تو تمہیں جنت کا پانی ملے گا نہ کھانا ملے گا کافروں پر. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، ان لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا. وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا. فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، بس آج ہم ان کو بھلا دیں گے جیسے وہ ہمارے اس دن کو بھول گئے تھے. وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. ولقد جئناہم بکتاب، ہم نے ان کو ایک کتاب دی ہے. فصلناہ علی علم، ہم نے اس کی کیا کی ہے؟ تفصیل کی ہے اپنے علم کے مطابق. ہدن و ہدایت ہے، اور رحمت لقوم یؤمنون، اور رحمت ایمان والوں کے لیے. هل ينظرون الا تأویلہ، اب بس وہ اس کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں کہ انجام کیا ہوگا، ماننے اور نہ ماننے کا انجام کیا ہوگا. تأویل یوم یأتی تأویلہ، جس دن اس کا انجام آ جائے گا. یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، تو کہیں گے وہ لوگ جو اس دن کو اس سے پہلے کیا ہو چکے تھے؟ بھول چکے تھے. تحقیق ہمارے پاس رسول حق لائے تھے. فہل لنا من شفعاء، کیا ہمارے لیے کچھ سفارشی ہے؟ فیشفعوا لنا، وہ ہماری سفارش کریں. او نرد، یا ہمیں کیا کر دیا جائے؟ واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، لوٹا دیا جائے. فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تو ہم وہ عمل کریں جو پہلے ہم نے نہیں کیے تھے، وہ عمل کریں. قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور بھٹک گئے ان چیزوں سے جو وہ گھڑتے تھے، وہ بھٹک گئیں ان سے، وہ گم ہو گئیں وہ چیزیں جن کو وہ گھڑتے تھے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمینوں کو 6 دن میں. کہتے ہیں یہ 6 دن جو ہے نا، یہ دنیا کے نہیں 6 دن مراد، یہ آخرت کے 6 دن مراد ہیں، جو بڑے بڑے دن ہیں. کہتے ہیں اللہ نے کیوں پیدا کیا 6 دن میں؟ اللہ تو ایک دن میں بھی پیدا کر سکتے تھے. تو کہا کہ اللہ نے تدریجاً کام کرنا سکھایا انسان کو، کہ کام کو کیا کیا کرو؟ ٹھہر کے کیا کرو، سنبھل کے کیا کرو، سوچ کے کیا کرو، ورنہ اللہ تو 1 منٹ میں پیدا کر دیں. 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہو گیا. رات ڈانپتی ہے دن کو، یطلبہ حثیثاً، اس کے دن اس کے پیچھے پڑتا ہے، حثیثاً بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے. اور سورج کو چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، اس کے حکم کے کیا ہیں؟ اس کے حکم کے پابند ہیں. مسخرات بامرہ، جو مسخر ہیں اس کے حکم کے. الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کے لیے پیدا کرنا ہے، اسی کا کام حکم کرنا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، اللہ برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. ادعوا ربکم تضرعا، پکارو اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ، وہ خفیہ پوشیدہ طریقے سے. اس لیے کہتے ہیں دعا آہستہ کرنا اصل ہے. انہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، فساد مت کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد. وادعوه خوفا وطمعا، پکارو اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید کے ساتھ. عذاب سے ڈرو اور بخشش کی کیا رکھو؟ امید رکھو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. وہی اللہ ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، خوشخبری دینے والی اپنی رحمت سے پہلے، رحمت کی بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لیتی ہیں ہوائیں بھاری بادلوں کو، ہم ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ ہنکا دیتے ہیں بادل کو. لبلد میت، ایک مردہ شہر کی طرف. فانزلنا به الماء، پھر ہم پانی اتارتے ہیں. فاخرجنا به من كل الثمرات، پھر ہم ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں. کذالک نخرج الموتى، اسی طرح مردوں کو زندہ کریں گے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو. والبلد الطیب، اور جو عمدہ شہر ہے، جہاں جو زمین زرخیز ہے اور قحط سالی نہیں ہے. یخرج نباتہ باذن ربی، وہ زمین بھی کیا ہے؟ اپنا غلہ اگاتی ہے اپنے رب کے حکم سے. والذی خبث، اور جو زمین کیا ہے؟ خراب ہے. لا یخرج الا نکیدا، وہ نہیں نکالتی مگر بہت کم یا نکمی چیز پیدا ہوتی ہے اس سے، یا نکلتا بھی ہے غلہ تو کم نکلتا ہے. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم شکر کرنے والوں کے لیے آیتیں بیان کرتے ہیں، پھیر کے بیان کرتے ہیں. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام
السلام کو ان کی قوم کی طرف، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قوم کے سردار کہنے لگے کہ ہم آپ کو سری گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ قال یا قوم انی سبیل ضلالۃ، فرمایا کہ میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، وبلغکم رسالات ربی، تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے احکامات، وانصح لکم، و تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ او عجبتم، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات کے اوپر، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک ایسی آدمی کی زبان پر، منکم، جو تم ہی میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، انہوں نے جھٹلایا ان کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کو نجات دی اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے کشتی کے اندر، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، وہ اندھے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، ڈرتے نہیں ہو۔ سردار کہنے لگے ان کی قوم کے ہم آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، ان کو کہا گمراہ سمجھتے ہیں، کیسی باتیں نبی نے سنی ہیں، دیکھو تو آج ہمیں کوئی بات کہے تو ہم برداشت کریں گے، جوتا اٹھائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، فرمایا کہ میں بیوقوف نہیں اور ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، اِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہمارا خیال یہ کہ آپ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، نہ تو میرے اندر بیوقوفی ہے، لیکن میں رسول ہوں پروردگار عالم کا، میں تمہیں اپنے رب کے احکامات پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور میں تمہارے لیے کیا ہوں، خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں۔ کیا تمہیں تعجب ہوا اس بات کے اوپر کہ تمہارے پاس نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی کی زبان پر جو تم ہی میں سے تھا کہ وہ تمہیں ڈرائے؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، یاد کرو اس نے تمہیں جانشین بنایا قوم نوح کے بعد، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں پیدائش کے اندر کیا دیا؟ ڈیل ڈول، بستہ، خوب موٹے تکڑے لمبے چوڑے تھے، اونچے قد ان کے، بڑی جسامت والے، تو تمہیں خلقت میں بڑا پھیلاؤ دیا اس نے، ڈیل ڈول۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم عبادت کریں ایک اللہ کی اور چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کے ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، لے آؤ ہمارے پاس جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچے ہو۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، کہا تحقیق تم پر تمہارے رب کی طرف سے گویا کہ عذاب اور غضب نازل ہوگا، رجس، عذاب اور غضب نازل ہوگا۔ تم مجھ سے جھگڑتے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے، تمہارے بتوں کی حیثیت کیا ہے؟ نام ہیں بس اور کچھ نہیں۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، کوئی سند اللہ نے نہیں اتاری۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ہم نے ان کو بھی اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو نجات دی اپنی رحمت سے، اور کافروں کو جڑ کاٹ دی ہم نے۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے جڑ کاٹ دی ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، وہ کا ایمان لانے والے نہیں تھے۔ انہی کی اولاد میں سے ثمود بھی ہے، قوم عاد کی اولاد میں سے ثمود گویا کہ ان کے بڑے سردار کا نام تھا، اور ہم نے قوم ثمود پر بھیجا صالح علیہ السلام کو، کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے۔ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی ہے، لکم آیتن، یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فذروھا تاکل فی ارض اللہ، اس کو چھوڑ دو کھائے پیے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوھا بسوء، بری نیت سے اس کو ہاتھ مت لگانا، فیأخذکم عذاب علیم، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ ایک اونٹنی تھی، وہ سارا کنواں کا پانی پی جاتی تھی، اللہ کی اونٹنی تھی نا بھائی، ہاں اس لیے باری مقرر کی گئی، ایک دن وہ پانی پیتی تھی، ایک دن قوم کے جو ہے نا وہ لوگ ان کے جانور پانی پیتے تھے، لیکن اللہ کی شان جس دن پانی نہیں پیتے تھے ان کے تھنوں میں شہد آتا تھا، ایسی اللہ کی نعمتیں تھیں، وہ عذاب ویسے نہیں آئے ان کے اوپر۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یاد کرو جس نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا، تم بناتے ہو میدانی علاقوں میں محلات،
سہول نرم جگہ، نرم زمین ہے، پہاڑی زمین سخت ہوتی ہے، میدانی زمین نرم ہوتی ہے، تو اگر نرم جگہوں پر تم کیا بناتے ہو؟ محل بناتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں سے گھروں کو تراشتے ہو۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فساد کرتے مت پھرو۔ قوم کے سردار کہنے لگے، جو متکبر تھے، کہنے لگے کمزور لوگوں سے جو ایمان لائے تھے صالح علیہ السلام پر، وہ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ صالح اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ اِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ، ہم تو ایمان لانے والے ہیں۔ تو متکبرین نے کہا کہ ہم انکار کرنے والے ہیں۔ اِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، اس کے کونچے کاٹ ڈالی اونٹنی کی۔ وہ قزار نامی ایک شخص تھا، اس کے ایک عورت نے لالچ دے کر تیار کیا کہ تم اس کو کیا کر دو، اونٹنی کو قتل کر دو۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے اپنے رب کے حکم سے کیا کیا؟ تجاوز کیا، اور کہا اے صالح لے ہم پر وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا، اگر تو کیا ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو پکڑ لیا کس نے؟ زلزلے نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کیا کی؟ منہ پھیرا، پیٹھ پھیری، اور کہا کہ اے میری قوم، میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا چکا تھا، میں نے تمہاری بڑی خیر خواہی کی تھی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے ہو۔ یاد کرو لوط علیہ السلام کو جب اپنی قوم سے کہا اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم وہ بے حیائی کا کام کرتے ہو، مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، جہان میں یہ کام تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اور کہا کہ یہ جانور بھی نہیں کرتے یہ کام۔ اللہ کی شان دیکھو، یہ ہم جنس پرستی جانور بھی نہیں کرتے، کوئی جانور اپنے جانور کے ساتھ ایسا کام نہیں کرتا، یعنی نر کے ساتھ۔ تم نے وہ کام کیا تو جہان میں کوئی نہیں کرتا۔ تم مردوں پر دوڑتے ہو شہوت کی نیت سے، عورتوں کو چھوڑ کر تم حد سے گزرنے والے ہو۔ قوم کا جواب ایک ہی تھا، ان کو نکالو اپنی بستی سے، یہ بہت نیک پارسا بن رہے ہیں۔ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک بن رہے ہیں، لوگ بڑے پاک باز ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَآلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے ان کو بھی نجات دی، ان کے گھر والوں کو بھی سوائے بیوی کے۔ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ رہ گئی رہنے والوں میں سے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا، دو عذاب ہے، ایک زلزلہ اور اس کے بعد پتھروں کی بارش اللہ نے برسائی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا، اس لیے امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس کی سزا کوئی متعین نہیں ہے، بڑی سے بڑی سزا بھی دے سکتے ہو جو لواطت کرتا ہے، حالانکہ زنا کی سزا متعین ہے، لیکن لواطت وہ کہتے ہیں اس کو پہاڑ سے گرا دو، اس کو سنسار کرو، کوئی بھی سزا دو اس کو۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا، ہم نے ان پر گویا کہ بارش پتھروں کی بارش برسائی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، بس دیکھو کیا انجام ہوا مجرمین کا۔ آخر دعوانا